السلام علیکم لسنرز، آئیے ایڈوکیٹ صالحہ عبدالکریم کی ایک نئی کرائم سٹوری سنتے ہیں جس کا عنوان ہے لہو پکارے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ شبیر احمد صاحب صالحہ عبدالکریم نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے درمیانی عمر کے آدمی سے کہا، آپ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ذہین انسان ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے اندر معاملات کو سمجھنے، ان کی تہہ تک جانے اور انہیں سلجھانے کی گہری صلاحیت موجود ہے، کیونکہ جیسا کہ آپ نے بتایا آپ ایک بہت بڑی پرائیویٹ فرم میں پبلک ریلیشنز آفیسر کے ذمہ دارانہ اور اہم منصب پر فائز ہیں۔ میں آپ کو کس طرح سمجھاؤں کہ یہ معاملہ بالکل صاف ہے اور میں اس میں آپ کی کوئی بھی مدد کرنے سے قاصر ہوں۔ شبیر احمد 30-35 سال کی عمر کا ایک معمولی شکل و صورت کا آدمی تھا۔ اس کی شخصیت میں کوئی خاص بات نہیں تھی، کوئی غیر معمولی دلکشی نہیں تھی، بس وہ عام آدمیوں کی طرح تھا۔ چہرے کے نقوش موٹے اور قدرے بھدے تھے، رنگ اچھا خاصا سانولا تھا اور قد بھی درمیانہ تھا۔ اس وقت اس کے چہرے پر رنج و ملال کی دھند چھائی ہوئی تھی۔ وہ بڑی خاموشی سے صالحہ عبدالکریم کی باتیں سن رہا تھا۔ میں نے آپ کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہے مس صالحہ عبدالکریم، شبیر احمد نے بھاری آواز میں کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ اس شہر میں اور بھی وکیل ہیں، بڑے بڑے وکیل، بہت بڑے وکیل، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں ان کے مشورے کی فیس بھی ادا کرنے کی استطاعت رکھتا ہوں، لیکن مجھے بتایا گیا ہے کہ دوسروں اور آپ میں ایک نہایت واضح فرق ہے، اور وہ یہ کہ آپ جب کسی کیس کو اپنے ہاتھوں میں لیتی ہیں تو اسے محض ایک پیشہ ورانہ کاروباری معاملہ نہیں سمجھتی، بلکہ اسے اپنا ایک ذاتی اور نجی معاملہ سمجھ کر اس میں اتنی گہری دلچسپی لیتی ہیں کہ بقول لوگوں کے قبروں سے مردوں تک کو اکھاڑ لاتی ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ آپ نے یہ پیشہ محض رقم کمانے کے لیے نہیں بلکہ انصاف اور قانون کی بالادستی کے لیے جدوجہد کرنے کی غرض سے اختیار کیا ہے۔ آپ پیسے کی خاطر کسی بے گناہ کو سزا دلوانے میں کبھی شریک نہیں ہوتی، بلکہ خود اپنے پاس سے رقم خرچ کر کے بے گناہوں کو سزا سے بچاتی ہیں اور گناہ گاروں کو قانون کے سامنے بے نقاب کرتی ہیں۔ اسی لیے میں آپ کے پاس بڑی امیدیں لے کے آیا ہوں۔ آپ کا فرمانا درست ہے شبیر احمد صاحب، صالحہ عبدالکریم نے کہا۔ آپ نے میرے ضمن میں جن احساسات کا اظہار کیا ہے اس کے لیے میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ بے شک میں انصاف اور قانون کی سر بلندی کے لیے جدوجہد کو اپنا مقصد حیات سمجھتی ہوں اور کبھی پیسے کے حصول کی غرض سے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنانے کی کوشش نہیں کی ہے، لیکن آپ کو یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ انصاف اور قانون کے معاملات بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ میں کسی کے بارے میں یہ نہیں کہتی کہ وہ سچا نہیں ہے، لیکن سچائی کو ثابت کرنے کے لیے قانون اور انصاف کی نظروں کے سامنے اسے بے نقاب کرنے کے لیے کچھ لوازمات کی ضرورت ہوتی ہے، ثبوت، شہادت اور گواہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان لوازمات کی موجودگی کے بغیر میں قانون کے سامنے اپنے آپ کو منکشف کرنے سے قاصر رہتی ہوں۔ جس کیس کے سلسلے میں میرے پاس آپ آئے ہیں اس میں مجھے بظاہر کوئی گنجائش نظر نہیں آتی ہے۔ مجھے آپ کے خیال سے پورا اتفاق ہے مس صالحہ، شبیر احمد نے کہا، اور میں آپ کے پاس اسی غرض سے آیا ہوں کہ آپ گنجائش نکالیں، آپ اس کیس میں سچائی کے پہلو کو ڈھونڈیں۔ بے شک بظاہر کوئی گنجائش نظر نہیں آتی، لیکن میں آپ سے جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ اب جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ حقیقت پر نہیں بلکہ ایک مفروضے پر مبنی ہے۔ صالحہ عبدالکریم نے کہا، میں آپ کے کہنے پر اس کیس کا پورا تفصیلی مطالعہ کر چکی ہوں۔ میں متعلقہ پولیس اسٹیشن جا کر اس کیس کی فائل کو اچھی طرح پڑھ چکی ہوں۔ سارے آثار، قرائن یہی بتاتے ہیں کہ شگفتہ نے خودکشی کی تھی اور یہ ایک سیدھا سادہ خودکشی کا کیس ہے۔ نہیں صالحہ صاحبہ، شبیر احمد نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، یہ خودکشی کا کیس نہیں ہے۔ شگفتہ نے خودکشی نہیں کی تھی، شگفتہ کبھی خودکشی نہیں کر سکتی۔
میں اسے بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ ایک بڑی بہادر، جرأت مند اور باحوصلہ عورت تھی۔ ایک بات یاد رکھیے شبیر احمد صاحب، صالح عبد الکریم نے سنجیدگی سے کہا، عام طور پر بہادر، جرأت مند اور باحوصلہ لوگ ہی خودکشی کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو ہلاک کر لینا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی مذاق بھی نہیں ہے، اس کے لیے بڑے دل گردے کی ضرورت ہوتی ہے شبیر صاحب، اور یہ صرف وہی لوگ ایسا کر سکتے ہیں جن کے اندر ایسا کرنے کی ہمت موجود ہو۔ مجھے افسوس ہے محترمہ کہ مجھے آپ کے خیال سے اتفاق نہیں ہے، شبیر احمد نے کہا۔ میرے خیال میں خودکشی وہ لوگ کرتے ہیں جو شدید قسم کی مریضانہ ذہنیت کے شکار ہوتے ہیں، جن میں حالات سے لڑنے اور صدموں کو سہنے کا حوصلہ نہیں ہوتا، جو اپنے تمام غموں کا مداوا صرف موت میں تلاش کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک صورت ہے، صالح عبد الکریم نے کہا، لیکن بہرحال جو بھی صورت ہو، کم ہمت اور پست حوصلہ لوگ خودکشی نہیں کرتے، اور آپ کا کہنا ہے کہ شگفتہ ایک بہادر اور باحوصلہ عورت تھی اور اسی لیے اسے خودکشی کی کوئی ضرورت نہیں تھی، شبیر احمد نے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ اسے ہلاک کیا گیا ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں جو FIR تیار کی ہے اور جس پر محلے کے معتبر گواہوں کے دستخط ہیں، اس کے مطابق پولیس کو صبح 7 بجے ایک شخص کا فون موصول ہوا، صالح عبد الکریم نے کہا۔ اس شخص کا کہنا تھا کہ اس کی بیوی شگفتہ کے کمرے کا دروازہ اندر سے بند ہے اور مسلسل دستکوں اور آوازوں کے باوجود وہ دروازہ نہیں کھول رہی ہے۔ معلوم نہیں کیا بات ہے۔ اس نے پولیس سے درخواست کی تھی کہ وہ آ کر اس کی مدد کرے، کیونکہ وہ خود دروازہ توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی درخواست پر ایک پولیس پارٹی اس کے گھر پہنچی۔ پولیس والوں کو شگفتہ کا کمرہ دکھایا گیا، جس کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ پولیس کے لوگوں نے کمرے کی تمام کھڑکیوں کا جائزہ لیا۔ ہر کھڑکی میں لوہے کی موٹی گرل لگی ہوئی تھی اور اس میں سے گزر کر کوئی اندر نہیں جا سکتا تھا، نہ اندر سے باہر آ سکتا تھا۔ مجبوراً پولیس کو دروازہ توڑ کر اندر داخل ہونا پڑا۔ پولیس نے یہ کام اس شخص کے پڑوسیوں، ریٹائرڈ ڈپٹی کمشنر اشفاق حسین اور ایک بینک کے مینیجر گلزار علی کی موجودگی میں اور ان کی گواہیوں کے ساتھ کیا۔ مشیر نامے یعنی FIR پر ان دونوں مؤسسین کے دستخط بطور گواہوں کے موجود ہیں۔ جب یہ لوگ دروازے توڑ کر کمرے کے اندر داخل ہوئے تو شگفتہ ایک چادر اوڑھے ہوئے اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے بستر کی سائڈ ٹیبل پر خواب آور گولیوں کی ایک خالی شیشی رکھی ہوئی تھی۔ قریب جانے پر معلوم ہوا کہ وہ مر چکی ہے۔ اس کا جسم سرد ہو کر اکڑ گیا تھا۔ پڑوس میں رہنے والی ایک خاتون ڈاکٹر مسز سلمہ عباس نے، جنہیں فوری طور پر بلایا گیا تھا، شگفتہ کے جسم کا معائنہ کرنے کے بعد اسے مردہ قرار دے دیا اور اس خیال کا اظہار کیا کہ اسے مرے ہوئے کئی گھنٹے گزر چکے ہیں۔ پولیس والوں نے شگفتہ کے بیڈ روم کی تلاشی لی۔ انہیں شگفتہ کے تکیے کے نیچے سے ایک خط ملا۔ اس نے خط میں کسی خاص شخص کو مخاطب نہیں کیا تھا، بلکہ صرف 2 سطروں میں یہ بات لکھی تھی کہ وہ اپنی موجودہ زندگی سے مطمئن نہیں ہے اور اس لیے خودکشی کر رہی ہے۔ اس کی موت کی ذمہ داری کسی پر عائد نہیں ہوتی۔ مجھے یہ ساری باتیں معلوم ہیں، شبیر احمد نے بے چینی سے کہا۔ اس شخص نے اور اس کی خالصات بہن ثریا نے، جو ان لوگوں کے ساتھ ہی رہتی تھی، شگفتہ کی تحریر کو شناخت کیا۔ صالح عبد الکریم نے شبیر احمد کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ ان دونوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ یہ تحریر شگفتہ ہی کی تھی۔ انہوں نے پولیس کو شگفتہ کی اردو تحریر کے کئی نمونے بھی دکھائے۔ شگفتہ نے مرنے سے پہلے جو خط لکھا تھا وہ اس کی اپنی ہی تحریر میں تھا۔ یہ بہت صاف ستھری اور جمی ہوئی تحریر تھی اور شگفتہ کی عام تحریر سے کچھ زیادہ ہی خوبصورت تھی۔ مجھے یہ بات بھی معلوم ہے محترمہ، شبیر احمد نے پہلو بدلتے ہوئے کہا۔ آپ میری بات غور سے سنیں، صالح عبد الکریم نے قدرے سختی سے کہا۔ میں یہ باتیں آپ کے سامنے اس لیے دہرا رہی ہوں کہ آپ معاملے کی قانونی پوزیشن کو زیادہ بہتر طور پر ایک غیر جانبدار شخص کی حیثیت سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہاں تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ شگفتہ کی تحریر کی شناخت کی گئی
اور وہ بلا شبہ اس کی تحریر قرار پائی۔ پولیس نے اس کے شوہر کا تفصیلی بیان لیا اور اس طویل بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ شگفتہ بعض ذاتی وجوہات کی بنا پر ذہنی دباؤ اور شدید ڈپریشن کا شکار تھی اور غالباً ڈپریشن کے اسی عالم میں اس نے خودکشی کر لی۔ شگفتہ کی لاش کا پوسٹ مارٹم کیا گیا اور اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ اس نے بھاری مقدار میں خواب آور گولیاں کھائی ہیں، جس کے باعث اس کی موت واقع ہو گئی۔ کسی نے بھی شگفتہ کی موت کے سلسلے میں کسی قسم کے شک و شبے کا اظہار نہیں کیا اور اس کی لاش کو دفنا دیا گیا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں اس کے جسم پر تشدد یا مار پیٹ کے کسی نشان کا ذکر نہیں کیا گیا اور نہ ہی موت کی کوئی اور وجہ قرار دی گئی۔ اس کا پورا جسم صحیح سالم تھا۔ معدے سے نکلنے والے مادے کے کیمیائی تجزیے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ موت صرف اور صرف خواب آور گولیاں کھانے سے واقع ہوئی ہے۔ اس سارے کیس میں کہیں کوئی بھی ایسا پہلو موجود نہیں ہے کہ کسی پر شبہ کیا جائے اور کہیں پر بھی یہ شبہ نہیں ہوتا کہ شگفتہ کو قتل کیا گیا ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ یہ ساری باتیں جو آپ بیان کر رہی ہیں میں ان سے بخوبی واقف ہوں، شبیر احمد نے کہا، اور یہ ضروری باتیں جاننے کے باوجود میں بڑے یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ خودکشی کا نہیں بلکہ قتل کا کیس ہے۔ آپ کی اس یقین کی کوئی ٹھوس وجہ ہے؟ صالحہ نے پوچھا۔ کوئی شہادت، کوئی معمولی سی شہادت بھی ہے آپ کے پاس؟ کوئی ثبوت؟ کوئی ثبوت یا شہادت میرے پاس موجود نہیں ہے، شبیر احمد نے ایک لمبی سی سانس بھرتے ہوئے کہا، اور میرے یقین کی وجہ صرف ایک ہے اور وہ یہ کہ میں شگفتہ کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ خودکشی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو زندگی سے ہار مان جاتے ہیں اور مایوسی کے عالم میں موت کو گلے لگا لیتے ہیں۔ وہ آخر دم تک جدوجہد کرنے والی اور حالات سے لڑنے والی عورت تھی۔ متوفیہ سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ بلکہ تھا، صالح عبد الکریم نے پوچھا۔ شگفتہ میری سابق بیوی تھی، شبیر احمد نے نظریں جھکا کر آہستہ سے جواب دیا۔ سابق بیوی؟ صالح عبد الکریم نے حیرت سے پوچھا۔ آپ کا مطلب ہے؟ جی ہاں، شبیر احمد نے اسی لہجے میں کہا۔ شگفتہ کسی زمانے میں میری بیوی تھی اور پھر آپ دونوں میں علیحدگی ہو گئی؟ صالح عبد الکریم نے پوچھا۔ آپ نے اسے طلاق دے دی؟ کیونکہ ہمارے قانون میں طلاق صرف مرد ہی دے سکتا ہے، اس لیے آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ میں نے اسے طلاق دے دی، شبیر احمد نے کہا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے اس کے اصرار اور اس کی خواہش پر اسے طلاق دی تھی۔ میں خود اس سے علیحدگی اختیار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آپ سے طلاق حاصل کرنے کے بعد شگفتہ نے دوسری شادی کر لی؟ صالحہ نے پوچھا۔ جی ہاں، شبیر احمد نے مختصر سا جواب دیا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس واقعے کے باعث آپ بالکل غیر شعوری طور پر بہت زیادہ حساس اور اس کے ساتھ ہی غیر حقیقت پسند ہو گئے ہوں؟ صالح عبد الکریم نے پوچھا۔ ممکن ہے کہ آپ ذہنی طور پر اس حقیقت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوں کہ شگفتہ خودکشی کر سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے مس صالح عبد الکریم، شبیر احمد نے کہا۔ میں سائیکو نہیں ہوں، میرا نقطۂ نظر ہمیشہ آبجیکٹو رہتا ہے اور میں زندگی کی ٹھوس اور تامل حقیقتوں کو ان کی تمام تر بے رحمی کے ساتھ جانتا ہوں۔ اسی لیے میں یہ بات یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ شگفتہ نے خودکشی نہیں کی ہے، اسے قتل کیا گیا ہے۔ شگفتہ کو قتل کیا گیا ہے، صالح عبد الکریم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، لیکن عدالت اس بات کو صرف اس بنا پر تو تسلیم نہیں کرے گی کہ بقول آپ کے شگفتہ ایک بہادر اور حوصلہ مند عورت تھی اور وہ موت سے ہار نہیں مان سکتی تھی، اس لیے وہ خودکشی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ظاہر ہے کہ عدالت میں تو ہم اسی وقت جا سکتے ہیں جب ہمارے پاس کوئی ایسی بات ہو یقین دلانے کے لیے اور ہمارے پاس کوئی ثبوت ہو، شہادت ہو، کوئی مواد موجود ہو۔ مجھے آپ سے اتفاق ہے، شبیر احمد نے کہا۔ آپ کو ان تمام واقعات کا تفصیلی پس منظر بتاؤں گا جن کی بنیاد پر میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ شگفتہ کو قتل کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ سارے حالات سے واقفیت حاصل کیے بغیر تو میں
ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتی، صالحہ عبدالکریم نے کہا۔ لیکن شبیر احمد صاحب، میں آپ کو ایک بات کے لیے پہلے سے وارننگ دینا چاہتی ہوں۔ وہ کیا؟ شبیر احمد نے پوچھا۔ وہ یہ کہ میں اپنے موکل کی زبان سے سچ اور صرف سچ سننا چاہتی ہوں، صالحہ نے کہا۔ میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتی کہ میرا کوئی موکل مجھ سے غلط بیانی سے کام لے اور خود مجھے بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرے۔ میرا کام عدالت میں سچائی کا دفاع کرنا ہے، میں جھوٹ کا دفاع نہیں کرتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ میں جس سچائی کا دفاع کر رہی ہوں اس کے بارے میں مجھے سب کچھ معلوم ہو۔ اگر میرا کوئی موکل حقائق کو مجھ سے چھپاتا ہے اور مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو میں اس کا کیس واپس کر دیتی ہوں، یہ میرا اصول ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں صرف سچ بولوں گا، شبیر احمد نے کہا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں صرف سچ بولوں گا، شبیر احمد نے کہا۔ مجھے آپ کو یہ تاکید کرنے کی ضرورت اس وجہ سے محسوس ہوئی ہے کہ جیسا کہ آپ نے بتایا ہے، شگفتہ آپ کی سابقہ بیوی تھی اور آپ نے اپنی مرضی کے خلاف اسے طلاق دی تھی۔ اس کا مطلب یقیناً یہ ہے کہ اس ساری داستان میں بہت سے ایسے نازک موڑ آئیں گے جن کے بارے میں شاید آپ کھل کر گفتگو کرنا پسند نہ کریں، اور یہ بات عین فطری بھی ہے۔ کوئی شک نہیں چاہتا کہ اس کی ذاتی ازدواجی باتیں برسرعام زیر بحث لائی جائیں، لیکن شبیر احمد صاحب، میں ایک ایسی انسان ہوں جس کے سینے میں بہت سے لوگوں کے راز خائے سربستہ بحفاظت دفن ہیں اور ہمیشہ دفن رہیں گے۔ میں ان لوگوں کے سبھی نجی رازوں کا صرف اتنا ہی حصہ عدالت کے سامنے بحث کے لیے لاتی ہوں جو ناگزیر ہو جاتا ہے اور جس کے بغیر میں اپنے موکل کا دفاع نہیں کر سکتی۔ میں کوئی بھی بات غیر ضروری طور پر عدالت کے سامنے نہیں لاتی، لیکن یہ امر بہرحال ضروری ہے کہ مجھے سارے حقائق معلوم ہونے چاہئیں۔ اس کے بعد وہ کام میرا ہے کہ میں کون کون سے حقائق کو اپنی موکل کے دفاع کے لیے ضروری خیال کر کے عدالت کے روبرو پیش کرتی ہوں اور کون سے حقائق کو نظر انداز کر دیتی ہوں۔ آپ ٹھیک فرما رہی ہیں محترمہ، شبیر احمد نے اسے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ میں خود اس بات کو سمجھتا ہوں کہ کوئی وکیل اپنے موکل کا کیس صرف اس صورت میں کامیابی کے ساتھ لڑ سکتا ہے جبکہ وہ حقائق سے پوری طرح واقف ہو۔ اس کے بغیر وہ صحیح موقف اختیار نہیں کر پاتا، اور بسا اوقات یہ چیز خود موکل کے حق میں سخت نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے آپ اطمینان رکھیے، میں آپ سے کوئی غلط بیانی نہیں کروں گا، اور پھر غلط بیانی سے مجھے فائدہ بھی کیا ہے؟ شگفتہ اس دنیا میں نہیں ہے، میں تو اس کے خون کو رائیگاں نہیں جانے دینا چاہتا۔ میری جدوجہد کا تو مقصد صرف یہ ہے کہ جن لوگوں نے اسے ہلاک کیا ہے یا کروایا ہے وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچیں۔ ٹھیک ہے، صالحہ نے کہا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ میں اس وقت آپ سے کوئی وعدہ نہیں کر رہی ہوں۔ پورے حالات جاننے کے بعد ہی میں کسی نتیجے پر پہنچ سکوں گی کہ مجھے یہ کیس لینا ہے یا نہیں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے بیان کردہ حالات سننے کے بعد بھی میں اسی نتیجے پر قائم رہوں کہ اس کیس میں کوئی جان نہیں ہے۔ اس صورت میں پھر آپ مجھ سے کوئی شکوہ کرنے کے مجاز نہیں ہوں گے۔ مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہوگا، مس صالحہ عبدالکریم، شبیر احمد نے سکون سے کہا۔ تاہم میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو خود ہی اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ شگفتہ کے ساتھ کیا ہوا۔ میں آپ کو سارے واقعات سناؤں گا، تفصیل کے ساتھ، وہ واقعات بھی جن میں خود شامل رہا اور وہ بھی جو مجھے دوسرے معتبر ذرائع سے معلوم ہوتے رہے، اور وہ بھی جن کو میں نے اپنے مشاہدے، اندازے اور قیاس کی بنا پر جانا اور سمجھا۔ ٹھیک ہے شبیر احمد صاحب، صالحہ عبدالکریم نے اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ پرسوں شام کو 4 بجے میرے پاس تشریف لائیے، اس وقت میں آپ سے تفصیلی بات کروں گی۔ شکریہ، شبیر احمد نے اٹھتے ہوئے کہا۔ خدا حافظ، میں پرسوں شام کو 4 بجے حاضر ہوں گا۔ یہ آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے۔ شبیر احمد نے گھڑی دیکھی، 8:30 بج رہے تھے۔ اس کی بہن شمسہ اسکول جا چکی تھی، ماں زہرہ بیگم برچی خانے میں مصروف تھی۔ اچھا امی، میں چلا، شبیر احمد نے زور سے آواز دے کر کہا،
اور اپنے کمرے سے نکل کر باہر برآمدے میں آ گیا۔ اسی وقت اس کی ماں بھی باورچی خانے سے نکل آئی۔ شمسا چلی گئی؟ شبی نے اپنی ماں سے پوچھا۔ ہاں، زہرا بیگم نے جواب دیا۔ اسے تو 8 بجے سے پہلے ہی پہنچ جانا ہوتا ہے۔ 8 بجے تو اس کی کلاسیں شروع ہو جاتی ہیں۔ کل وہ بتا رہی تھی کہ اس کی پرنسپل اس کے کام سے بہت خوش ہے اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ 2-3 ماہ بعد اس کی تنخواہ میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ میں شمشا کے سامنے یہ بات کہنے سے گریز کرتا ہوں کہ خواہ اس بیچاری کی دل شکنی ہوگی، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے ساتھ اور اس جیسی سینکڑوں لڑکوں اور لڑکیوں کے ساتھ شدید بے انصافی ہو رہی ہے۔ شمسا نے BA کیا ہے اور کس قدر محنت کی تھی اس نے۔ 2 بجے تک رات کو جاگ کر پڑھتی تھی، کام کرتی تھی، چیزیں اور جرنل تیار کرتی تھی، تب کہیں جا کر BA کی ڈگری ملی اسے۔ اور کیا حشر ہوا اس ڈگری کا؟ کسی گورنمنٹ اسکول میں پرائمری اسکول تک میں نوکری نہیں ملی اور آخر اسے تنگ آ کر ایک پرائیویٹ اسکول میں ملازمت کرنی پڑی اور تنخواہ 700 روپے ماہانہ۔ کس قدر دل شکن بات ہے۔ ہاں یہ تو ہے بیٹا، زہرا بیگم نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، لیکن کیا کیا جائے؟ 1 سال تو بیچاری سرکاری محکموں کے اور اسکولوں کے چکر کاٹتی رہی، کچھ بھی تو نہ ہوا۔ آخر پرائیویٹ اسکولوں میں نوکری نہ کرتی تو پھر کیا کرتی؟ میں نے تو اسے بہت منع کیا تھا کہ وہ کہیں نوکری نہ کرے۔ آخر اسے نوکری کی ضرورت بھی کیا ہے؟ ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ موجود ہے۔ تمہارے باپ کا کاروبار ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے۔ ابھی کل ہی وہ مجھے بتا رہے تھے کہ 2 اور بڑی بڑی بلڈنگوں میں گیس لائن کی فٹنگ کا ٹھیکہ انہیں ملنے والا ہے۔ وہ دونوں بلڈنگوں میں کوئی 100 کے قریب فلیٹ بتا رہے ہیں۔ اچھا خاصا بڑا کام ہے۔ تم بھی اللہ کے فضل سے بہت اچھی تنخواہ کما رہے ہو۔ پھر شمسا نوکری کیوں کرے؟ مگر وہ کہتی ہے کہ نوکری نہ کرے تو کیا کرے؟ کہتی ہے کہ دن بھر گھر میں بند وہ اپنے آپ کو پاگل محسوس کرنے لگتی ہے۔ وہ ٹھیک ہی تو کہتی ہے امی، شبیر نے کہا۔ تعلیم کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اسے عملی زندگی میں کام میں لایا جائے۔ شمسا نے جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے وہ اپنا آدھا دن اسکول یا کالج میں گزارتی چلی آئی ہے۔ وہ لڑکیوں کی اس نسل سے تعلق رکھتی ہے جن کے لیے اسکول یا کالج دوسرے گھر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسے اگر اب فارغ التحصیل ہونے کے بعد شمسا جیسی لڑکیوں کو کوئی کام نہ ملے اور انہیں گھر کی 4 دیواری میں مقید رہ کر بے مقصد زندگی گزارنے کا احساس ہو تو یہ احساس دل پر بہت گراں گزرتا ہے اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ضائع کر رہا ہے۔ اسی لیے شمسا اگر یہ کہتی ہے کہ وہ گھر میں بند اپنے آپ کو پاگل محسوس کرنے لگتی ہے تو ٹھیک ہی کہتی ہے، اور یہ مسئلہ صرف شمسا کا ہی نہیں، اس جیسی ہزار خال لڑکیوں کا ہے جو کالجوں اور یونیورسٹیوں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے نکلتی ہیں اور پھر انہیں معلوم ہوتا ہے کہ معاشرے کو ان کی تعلیم کی، ان کی ڈگریوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خیر یہ باتیں چھوڑو، زہرا بیگم نے کہا۔ سلطانہ آپا جمعے کو کچھ مہمانوں کو لے کے آ رہی ہیں، لڑکا بھی ساتھ ہی آئے گا۔ سلطانہ آپا کہہ رہی تھی کہ لڑکا 5 سال سے کویت میں ہے، بڑی بھاری تنخواہ ملتی ہے۔ نارتھ ناظم آباد میں 400 گز پر مکان بنوایا ہے ان لوگوں نے، بالکل نیا۔ اور اس سے پہلے یہ لوگ کہاں رہتے تھے؟ شبیر احمد نے پوچھا۔ پہلے کہیں بھی رہتے ہوں، ہمیں اس سے کیا؟ زہرا بیگم نے کہا۔ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ اب کہاں رہتے ہیں اور کس حیثیت میں ہیں۔ ویسے سلطانہ آپا بتا رہی تھی کہ پہلے یہ لوگ کرنگی میں رہتے تھے۔ لڑکا کویت میں کیا کرتا ہے؟ شبیر احمد نے پوچھا۔ کہاں تک تعلیم ہے اس کی؟ کوئی زیادہ پڑھا لکھا تو نہیں ہے، زہرا بیگم نے کہا، مگر آمدنی بہت زیادہ ہے۔ سلطانہ آپا بتا رہی تھی کہ کسی کمپنی میں کام کرتا ہے۔ ظاہر ہے کسی کمپنی میں ہی کام کرتا ہوگا، شبیر احمد نے کہا۔ لیکن امی، اگر وہ مناسب طور پر تعلیم یافتہ نہیں ہے تو شمسا کے لیے موزوں نہیں ہوگا۔ شمسا ایک مختلف قسم کی لڑکی ہے، اسے ایسا شوہر چاہیے جو ذہنی اعتبار سے بھی بلند ہو اور تعلیم یافتہ ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم سے بے بہرا ایک انسان کے ساتھ شمسا جیسی لڑکی کا گزارا نہیں ہو سکے گا۔
یہ ٹھیک ہے کہ پیسے کی بہت اہمیت ہے، لیکن پیسہ ہی تو سب کچھ نہیں ہے۔ ارے تو ہم نے ابھی کون سی حامی بھر لی ہے، زہرا بیگم نے کہا۔ جب وہ لوگ آئیں گے، ان سے بات چیت ہوگی، تب دیکھا جائے گا۔ میں تو بس یہ چاہتی ہوں کہ اب جلد سے جلد اس کی شادی ہو جائے۔ جوان لڑکی ماں باپ کے لیے سب سے بڑا بوجھ ہوتی ہے۔ میں نے تو جب میٹرک کیا تھا، اس کے فوراً ہی بعد میرے والدین نے میری شادی کر دی تھی۔ میرے ابا نے تو مجھے میٹرک سے آگے پڑھایا ہی نہیں۔ وہ تو اللہ بخشے یہی کہا کرتے تھے کہ زیادہ پڑھ کر کیا کرو گی، کیا نوکری کرنا ہے؟ وہ زمانہ اور تھا امی، شبیر نے ایک سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ دنیا بہت آگے جا چکی ہے۔ عورتوں کی اعلیٰ تعلیم اور کام کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی کرنے کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا۔ خیر، آپ ان لوگوں کو آنے دیجیے، تب دیکھیں گے۔ ویسے میں خود بھی بڑی کوششوں میں لگا ہوا ہوں کہ شمسا کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ مل جائے تو اس کی شادی کر دی جائے۔ میں خود بھی یہی چاہتا ہوں کہ یہ کام جلد سے جلد ہو جائے۔ تم نے اپنے کسی دوست کا ذکر کیا تھا نا؟ زہرا بیگم نے کہا۔ وہ جو مغربی جرمنی سے آنے والا تھا؟ وہ فی الحال نہیں آ رہا ہے، شبیر احمد نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کمبخت 2 سال کے لیے امریکہ جا رہا ہے۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں۔ اس نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالی۔ 8:45 بج رہے تھے، اسے 9 بجے آفس پہنچنا تھا۔ شمسا سے کہہ دیجیے گا کہ شام کو تیار رہے، آرٹس کونسل جانا ہے تصویروں کی نمائش دیکھنے۔ شبیر احمد اپنی گاڑی میں بیٹھا اور روانہ ہو گیا۔ وہ سوئی گیس ٹرانسمیشن کمپنی کے پبلک ریلیشننگ ڈپارٹمنٹ میں ایک اچھے عہدے پر فائز تھا۔ اس نے اکنامکس میں ایم اے کیا تھا اور وہ کسی بینک یا مالیاتی ادارے میں ملازمت کا خواہاں تھا، لیکن کافی دنوں کی دوڑ دھوپ کے باوجود اسے اپنی مرضی کی ملازمت نہ مل سکی۔ انہی دنوں اپنے باپ نذیر احمد کی سفارش تھے، جو گیس کی تنصیب کے ایک بڑے ٹھیکیدار تھے اور جن کی واقفیت کا دائرہ کافی وسیع تھا۔ اسے سوئی گیس ٹرانسمیشن کمپنی میں ملازمت مل گئی اور اس نے اس چانس کو غنیمت جان کر یہ ملازمت قبول کر لی۔ گزشتہ 2 سال سے وہ یہاں کام کر رہا تھا اور اس ملازمت سے پوری طرح مطمئن تھا۔ تنخواہ اچھی خاصی ملتی تھی، کمپنی کی طرف سے اسے گاڑی بھی ملی ہوئی تھی۔ مکان ان لوگوں کا اپنا تھا۔ گلشن اقبال میں 240 گز پر 2 منزلہ مکان تھا، جس میں رہنے والے صرف 4 افراد تھے: شبیر احمد کے والد، والدہ، بہن اور خود شبیر احمد۔ نذیر احمد نے مکان بہت قاعدے سے بنایا تھا اور اس میں کافی گنجائش رکھی تھی۔ نیچے کی منزل میں ڈرائنگ روم، ڈائننگ روم، باورچی خانہ، ایک بیڈ روم اور ایک اسٹور تھا۔ بالائی منزل پر 4 بیڈ روم تھے۔ اس چھوٹے سے کنبے کی ضروریات کے لیے یہ مکان کافی سے زیادہ تھا۔ شمسا کو تو ایک نہ ایک دن رخصت ہو کر چلے ہی جانا تھا۔ اصل میں تو ایک طویل مدت تک شبیر احمد اور اس کی بیوی کو یہاں رہنا تھا، اور پھر ان کے بچوں کو۔ شبیر احمد کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ بغلی سڑک سے نکل کر اب مین روڈ پر آ گیا تھا، اور مین روڈ پر آتے ہی وہ اسے آج پھر نظر آ گئی۔ اس کی گاڑی اس کے برابر سے گزر رہی تھی۔ شبیر احمد نے اس کی گاڑی کو آگے نکل جانے کا موقع دیا اور خود آہستہ ہو گیا۔ اس کے بعد وہ اس کی گاڑی کے پیچھے پیچھے چلا۔ وہ اچھی خاصی تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہی تھی۔ شبیر احمد کو وہ اکثر نظر آتی تھی، روزانہ تو نہیں، لیکن ہفتے میں 2-3 بار وہ اسے ضرور دکھائی دیتی۔ وہ ہلکے کریم کلر کی مزدہ گاڑی میں ہوتی، تنہا اور خود ہی گاڑی چلاتی۔ شبیر احمد اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، سوائے اس کے کہ وہ ایک بہت خوبصورت لڑکی تھی اور اسے اچھی لگتی تھی۔ شبیر احمد کو اسے خوب غور سے دیکھنے کا موقع اس دن ملا تھا جب یونیورسٹی روڈ کی ریلوے کراسنگ پر ریلوے پھاٹک بند تھا اور سڑک کے دونوں طرف ٹریفک رکا ہوا تھا۔ اس کی کریم کلر کی مزدہ شبیر احمد کی گاڑی کے بالکل برابر کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے بے نیازی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے ہلکے آسمانی رنگ کا شلوار سوٹ پہن رکھا تھا اور بڑے بڑے نیلے پھولوں والا خوبصورت دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا، جس کی زمین آسمانی رنگ کی تھی۔ ان کپڑوں میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کی رنگت گوری تھی اور چہرے کے نقوش بڑے نازک نازک سے تھے۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی اور گہری سیاہ تھیں۔ شبیر احمد اسٹیئرنگ پر رکھے ہوئے
اس کے ہاتھوں کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس کی انگلیاں لمبی لمبی، سبک اور سجل تھیں، اور تب ایک لمحے کے لیے شبیر احمد کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ ان نازک انگلیوں کو چھو لے، اور عین اسی وقت ریلوے کی زوردار سیٹی سنائی دی۔ شبیر احمد نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ دیوپے کا ٹرین تیزی سے بھاگتی ہوئی چلی آ رہی تھی، اور اس کی گڑگڑاہٹ سے زمین میں خلقہ خلقہ ارتعاش پیدا ہو رہا تھا۔ پھر ٹرین فراٹے بھرتی ہوئی گزرنے لگی۔ شبیر احمد نے اس لڑکی کی طرف دیکھا، اور اسی وقت اس لڑکی نے بھی شبیر احمد کی طرف دیکھا، اور پھر بے پرواہی سے سامنے دیکھنے لگی۔ پھاٹک کھل گیا اور دونوں طرف کا ٹریفک بھاگنے لگا۔ لڑکی نے گاڑیوں کے بیچ میں سے بڑی مہارت کے ساتھ جگہ بنائی اور ایک سناٹے کے ساتھ آگے نکل گئی۔ شبیر کو چند منٹ کے بعد ہی گاڑیوں کے ہجوم میں سے راستہ ملا، اور آج وہ پھر شبیر احمد کو نظر آ گئی تھی۔ شبیر نے اپنی گاڑی کی رفتار تیز کر دی اور اس کے قریب پہنچ گیا۔ اب وہ دونوں گاڑیاں تقریباً ایک دوسرے کے پہلو بہ پہلو چل رہی تھیں۔ شبیر احمد نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کریم کلر کا چھوٹے چھوٹے پھولوں والا لباس پہنے ہوئے تھی۔ ہلکے رنگ کے لباس میں اس کی گوری رنگت کچھ اور بھی زیادہ نکھر آئی تھی۔ شبیر احمد کو معلوم تھا کہ وہ اسے چھوڑ کر آگے نکل جائے گی۔ ہر بار یہی ہوتا تھا۔ شبیر احمد سوئی گیس ٹرانسمیشن کے دفتر کے وسیع اور اس سلسلہ عمارات کی جانب مڑ جاتا جو یونیورسٹی روڈ پر بائیں ہاتھ پر واقع تھا، اور وہ لڑکی سیدھی چلی جاتی، اور آج بھی یہی ہوا۔ سوئی گیس ٹرانسمیشن کے سلسلہ عمارات کے قریب آنے پر شبیر احمد نے اپنی گاڑی کی رفتار کم کی اور انڈیکیٹر دے کر گاڑی کو بائیں طرف موڑ دیا۔ کریم کلر کی مزدا سیدھی ہی چلی گئی۔ آخر وہ آگے کہاں جا سکتی ہے؟ شبیر احمد نے دل میں سوچا۔ وہ ضرور یونیورسٹی جاتی ہوگی، شاید کوئی طالبہ ہے یا شاید کوئی لیکچرار، لیکن آگے یونیورسٹیوں کے علاوہ اور بھی کئی عمارتیں ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ اوجھا سینیٹوریم جاتی ہو، شاید وہ کوئی ڈاکٹر ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ PCSIR جاتی ہو، وہ وہاں ملازمت کرتی ہو یا تحقیقی کام کرتی ہو۔ لیکن ملازمت کرنے والوں کو تو ہمیشہ ایک مقررہ وقت پر دفتر پہنچنا ہوتا ہے، جبکہ اس لڑکی کے ساتھ ایسا نہیں تھا۔ شبیر احمد روزانہ ٹھیک 8:45 بجے اپنے گھر سے نکلتا تھا۔ کبھی وہ اس کو ملتی تھی اور کبھی نہیں ملتی تھی۔ اس دوران 2 بار تو شبیر احمد نے ایسا کیا کہ 8:30 بجے گھر سے نکلا، اور اپنے دفتر سے کچھ پیچھے اس نے مین روڈ پر گاڑی روک دی اور کریم کلر کی مزدا کار کا انتظار کرنے لگا۔ 9 بجے تک اسی ماڈل اور اسی رنگ کی کئی گاڑیاں سڑک پر سے گزریں، لیکن ان میں سے کوئی بھی وہ گاڑی نہیں تھی۔ شبیر احمد نے تو اس گاڑی کا نمبر بھی یاد کر رکھا تھا۔ وہ لڑکی نظر نہیں آئی اور شبیر احمد مایوس ہو کر اپنے دفتر کی طرف چلا گیا۔ اس طرح شبیر احمد نے اندازہ لگایا کہ وہ یا تو روز نہیں نکلتی، اور اگر روزانہ نکلتی ہے تو وقت مختلف ہوتا ہے۔ شبیر احمد کا جی چاہتا تھا کہ اس سے ملاقات کریں، اس سے باتیں کریں، اس سے پوچھے کہ وہ کیا کرتی ہے اور صبح کو کہاں جاتی ہے۔ نہ جانے کیوں وہ اسے بہت ہی اچھی لگنے لگی تھی، گو کہ اس میں کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی، سوائے اس کے کہ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی، ہزاروں لاکھوں خوبصورت لڑکیوں کی طرح، لیکن شبیر احمد کو بس وہ اچھی لگنے لگی۔ اس دن شبیر احمد کو دفتر میں کام کے دوران بھی بار بار اس لڑکی کا خیال آتا رہا، جس کے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ اپنی اس حماقت پر وہ دل ہی دل میں ہنسا بھی۔ آخر میں کیوں اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں؟ کیا معلوم وہ کون ہے، کیا کرتی ہے؟ ممکن ہے کہ وہ شادی شدہ ہو، یا شاید اس کی شادی ہونے والی ہو۔ کچھ بھی ہو، مجھے اس سے کیا؟ راستہ چلتے میں سینکڑوں لڑکیاں ملتی ہیں، تو کیا انسان سب کے بارے میں سوچنے لگتا ہے؟ لیکن اپنے اس استدلال سے شبیر احمد اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر سکا۔ اس اجنبی اور نامانوس لڑکی سے بات کرنے کی خواہش اس کے دل میں شدید سے شدید تر ہو گئی۔ وہ اپنی اس عجیب و غریب خواہش پر خود بہت حیران تھا، اور کرنا خدا کا ایسا ہوا کہ 2 دن کے بعد اس لڑکی سے شبیر احمد کی ملاقات ہو گئی۔ ہوا یوں کہ 2 دن کے بعد وہ شبیر احمد کو پھر نظر آ گئی۔ شبیر احمد کی گاڑی جیسے ہی بغلی سڑک سے مڑ کر
مین یونیورسٹی روڈ پر آئی، ویسے ہی اس کے سامنے کچھ فاصلے پر وہی کریم کلر کی مزدت جاتی نظر آئی۔ شبیر احمد نے اس کے نمبروں پر نظر ڈالی اور دل ہی دل میں مسکرا اٹھا۔ وہی گاڑی تھی اور اسے چلانے والی وہی لڑکی تھی۔ آج میں کم سے کم یہ تو معلوم کر ہی لوں گا کہ وہ کہاں جاتی ہے، شبیر احمد نے دل میں سوچا۔ آج میں خاموشی سے اس کے پیچھے جاؤں گا۔ اگر وہ یونیورسٹی کی طرف مڑ گئی تو میں بھی ادھر ہی مڑ جاؤں گا اور اگلے موڑ سے گھوم کر واپس مین روڈ پر آ جاؤں گا۔ اگر وہ یونیورسٹی کی طرف مڑ گئی تو میں بھی ادھر ہی مڑ جاؤں گا اور اگلے موڑ سے گھوم کر واپس مین روڈ پر آ جاؤں گا۔ اور اگر وہ یونیورسٹی سے آگے سینیٹوریم یا کہیں اور جاتی ہے تو بھی مجھے پتہ چل جائے گا۔ مگر کیوں؟ وہ کہیں بھی جاتی ہو میری بلا سے، میں کیوں اس کے پیچھے پھروں؟ چھوڑو جی، یہ سب فضول باتیں ہیں۔ چلو فضول ہی صحیح، کیا حرج ہے؟ سوئی گیس ٹرانسمیشن سے یونیورسٹی کون سی دور ہے؟ اور یونیورسٹی سے سینیٹوریم تو بالکل قریب ہی ہے۔ دیکھا جائے کہ آخر وہ جاتی کہاں ہے؟ بس یوں ہی۔ ویسے مجھے اس سے کیا لینا ہے؟ شبیر احمد متضاد کیفیات و خیالات کا شکار تھا اور کریم کلر کی مزدہ کو نظر میں رکھے ہوئے تھا۔ کبھی وہ اپنی اس عجیب و غریب خواہش پر دل ہی دل میں ہنستا اور کبھی اس خواہش کا غلبہ اتنا شدید ہوتا کہ وہ سب کچھ بھول جاتا۔ کریم کلر نے راشد مناس روڈ کا چوراہا پار کیا اور شبیر احمد کی گاڑی بھی اس کے پیچھے جا رہی تھی۔ اس وقت سڑک پر ان دونوں گاڑیوں کے علاوہ کوئی تیسری گاڑی قریب نہیں تھی اور شبیر احمد اگر چاہتا تو اپنی کار کی رفتار تیز کر کے اس سے آگے بھی نکل سکتا تھا، لیکن اس وقت وہ اسے اوورٹیک نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ تو اس کے پیچھے پیچھے چلنا چاہتا تھا۔ مزدہ بہت تیز جا رہی تھی۔ اچانک شبیر احمد نے محسوس کیا کہ گاڑی چلتے چلتے ایک دم بائیں طرف کھنچ گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی لڑکی نے بریک لگائے۔ بڑے زور کی آواز پیدا ہوئی اور کریم کلر کی مزدہ تھوڑے فاصلے پر جا کر رک گئی۔ شبیر احمد نے فوراً اپنی گاڑی کی رفتار کم کر کے آہستہ آہستہ بریک لگانی شروع کر دی ہے اور مزدہ کے پیچھے کچھ فاصلے پر پہنچ کر اپنی گاڑی روک دی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ کیا بات ہوئی ہے۔ گاڑی کے اچانک بائیں طرف کھنچنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کے بائیں طرف کا اگلا ٹائر بیٹھ گیا ہے۔ اسی اثنا میں وہ لڑکی دروازہ کھول کے نیچے اتر چکی تھی اور گاڑی کے آگے سے گھوم کر بائیں طرف کو آ رہی تھی۔ شبیر احمد اپنی گاڑی میں سے اور بہت آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب پہنچا۔ اس کا خیال صحیح تھا، بائیں طرف کا اگلا ٹائر بسٹ ہو گیا تھا۔ لڑکی نے نظریں اٹھا کر شبیر احمد کی طرف دیکھا اور منہ سے کچھ نہ کہا اور گاڑی کے ادھر ادھر دیکھنے لگی جیسے کوئی اور خرابی تلاش کر رہی ہو۔ آپ کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا ہے، شبیر احمد نے اس سے کہا۔ اس وقت اس کی عجیب حالت ہو رہی تھی، اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، زبان سے الفاظ اٹک اٹک کر ادا ہو رہے تھے۔ بہت دنوں سے جو خواہش اس کے دل میں موجزن تھی وہ آج بالآخر پوری ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ جی ہاں، لڑکی نے آہستہ سے کہا، ٹائر پنچر ہو گیا ہے۔ اسٹیپنی ہے آپ کی گاڑی میں؟ شبیر احمد نے پوچھا۔ جی ہاں ہے تو، لڑکی نے جواب دیا، لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ پیٹرول پمپ تک اسے اسی طرح آہستہ آہستہ چلا کر لے جاؤں، وہاں جا کر پنچر لگوا لوں گی۔ اس طرح ٹائر کٹ جانے کا امکان ہے، شبیر احمد نے اس کی طرف پہلی بار غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس وقت اس لڑکی کے چہرے پر پریشانی تھی۔ شبیر احمد کو اس کا یہ پریشان چہرہ اور بھی اچھا لگا۔ اب اس کی وحشت اور گھبراہٹ بڑی حد تک دور ہو چکی تھی اور وہ سنبھل کر بول رہا تھا، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی گاڑی کا ٹائر بدل دوں، شبیر احمد نے کہا۔ اس کے بعد آپ پیٹرول پمپ جا کر پنچر لگوا لیجیے گا۔ آپ کو زحمت ہوگی، لڑکی نے شائستگی سے کہا، اور پھر آپ کو آفس جانا ہوگا، آپ کے ہاتھ بھی خراب ہوں گے اور شاید کپڑے بھی۔ کوئی بات نہیں، شبیر احمد نے ہنستے ہوئے کہا، اگر میری اپنی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو جاتا تو ظاہر ہے کہ مجھے خود ہی بدلنا پڑتا، اس صورت میں بھی تو ہاتھ اور کپڑے خراب ہوتے ہی۔ جیک ہے آپ کی گاڑی میں یا میں اپنی گاڑی میں سے نکالوں؟ جیک ہے میرے پاس، لڑکی نے کہا۔ پھر ڈکی کھولیے، شبیر احمد نے قدرے تحقیرانہ لہجے میں کہا۔ لڑکی نے چابی سے گاڑی کی ڈکی کھولی اور شبیر احمد نے اس میں سے جیک اور وہیل پانا نکالا۔
میں معافی چاہتی ہوں، لڑکی نے لجاجت سے کہا۔ میری وجہ سے آپ کو دفتر کے لیے دیر ہو جائے گی۔ آپ کو کیسے معلوم کہ میں دفتر میں کام کرتا ہوں اور دفتر جا رہا ہوں؟ شبیر احمد نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ اس وقت تک وہ پنچر ہو جانے والے ٹائر کا ایک نٹ ڈھیلا کر چکا تھا۔ آپ شمسا کے بھائی ہیں نا؟ لڑکی نے کہا، اور سویگیس ٹرانسمیشن کمپنی میں کام کرتے ہیں۔ ارے! شبیر احمد کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ وہ سخت حیرت زدہ ہو گیا تھا۔ ایک مسرت آمیز حیرت کی سرشاری اس پر طاری ہو گئی تھی۔ آپ کیسے جانتی ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ شمسا کو اور مجھے۔ آپ کی بہن شمسا ماڈرن انگلش اسکول میں پڑھاتی ہے نا؟ لڑکی نے پوچھا۔ جی ہاں، وہ وہیں پڑھاتی ہے، شبیر احمد نے جواب دیا۔ میری چھوٹی بہن فریدہ بھی وہیں پڑھاتی ہے، لڑکی نے جواب دیا۔ دونوں میں بہت دوستی ہے۔ شمسا کئی بار ہمارے گھر آ چکی ہیں اور فریدہ بھی اکثر آپ کے گھر آتی رہتی ہے شمسا سے ملنے کے لیے۔ ہاں، شمسا کی اکثر سہیلیاں اس کے پاس آتی رہتی ہیں، شبیر احمد نے کہا، لیکن میں ان میں سے کسی کو نہیں جانتا۔ پچھلے دنوں اسکول میں سالانہ تقریب تھی نا؟ لڑکی نے کہا۔ اس میں بھی گئی تھی، بس فریدہ میرے پیچھے پڑ گئی تھی، اس کے مجبور کرنے پر میں گئی تھی۔ وہاں آپ کی امی بھی آئی ہوئی تھیں۔ جی ہاں، شبیر احمد نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ انہیں بھی شمسا زبردستی اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ پھر آپ ان لوگوں کو لینے کے لیے آئے تھے گاڑی لے کر، لڑکی نے کہا۔ تب شمسا نے بتایا تھا کہ آپ اس کے بھائی ہیں شبیر احمد اور سویگیس ٹرانسمیشن میں کام کرتے ہیں اور آپ اکنامکس میں ایم اے ہیں۔ ارے! شبیر احمد نے ہنستے ہوئے بے ساختہ کہا۔ آپ تو میرے بارے میں سب کچھ جانتی ہیں، جبکہ میں آپ کے نام تک سے واقف نہیں ہوں۔ میرا نام شگفتہ ہے، لڑکی نے بھی ہنستے ہوئے کہا۔ شگفتہ؟ شبیر احمد نے اس کی طرف دیکھ کر اس کا نام دہرایا۔ اس کے اندر ایک دم جیسے جرأت پیدا ہو گئی۔ بہت اچھا نام ہے آپ کا، اور خود بھی بالکل اس میں بامسمہ ہیں۔ آپ واقعی اپنے نام کی طرح شگفتہ ہیں۔ شگفتہ بڑی زور سے ہنس پڑی اور شبیر احمد کو یوں لگا کہ زندگی اچانک بہت مہربان، بڑی نرم خو اور خوبصورت ہو گئی ہے۔ اب وہ ٹائر کے نٹ ڈھیلے کر چکا تھا اور نیچے بیٹھ کر جیک لگا رہا تھا۔ اچانک شگفتہ بھی اس کے پاس ہی زمین پر بیٹھ گئی۔ ارے ارے! شبیر احمد نے کہا، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ اتنے خوبصورت اور پیارے کپڑے ہیں آپ کے، خراب ہو جائیں گے۔ آپ بھی تو زمین پر بیٹھے ہیں، شگفتہ نے اس کی طرف گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کے کپڑوں کا بھی تو ستیہ ناش ہو رہا ہے۔ اور وہ دونوں ایک ساتھ ہنس پڑے۔ شبیر احمد پر ایک عجیب سرشاری کا سا عالم طاری تھا۔ وہ اس کے قریب بیٹھی تھی، بالکل قریب۔ شبیر احمد کے دل و دماغ پر ایک عجیب سا نشہ طاری ہوا جا رہا تھا۔ تو گویا آپ مجھے اچھی طرح جانتی ہیں، شبیر احمد نے پچکا ہوا ٹائر باہر نکالتے ہوئے کہا۔ میں تو اکثر آپ کو دیکھا کرتا ہوں، آپ بہت تیز گاڑی چلاتی ہیں۔ میں آپ کو کریم کلر کی مستہ والی لڑکی کی حیثیت سے جانتا ہوں، لیکن آپ روزانہ نظر نہیں آتی۔ میں یونیورسٹی جاتی ہوں اور تقریباً روز ہی جاتی ہوں، شگفتہ نے کہا۔ ہفتے میں 3 دن میری کلاس 9 بجے ہوتی ہے، باقی دنوں میں مجھے جلدی جانا ہوتا ہے، اس لیے میں روزانہ آپ کو نظر نہیں آتی۔ آپ یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں، شگفتہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ میں جنرل ہسٹری میں ایم اے کر رہی ہوں۔ بہت خوب، شبیر احمد نے کہا۔ تو گویا آپ کو تاریخ سے بہت دلچسپی ہے۔ دراصل یہ میرا دوسرا ایم اے ہے، شگفتہ نے کہا۔ اس سے پہلے میں پولیٹیکل سائنس میں ایم اے کر چکی ہوں۔ میں چاہتی تھی کہ کہیں لیکچرر شپ مل جائے، لیکن 1 سال تک کوشش کرتی رہی، کہیں بات نہیں بنی۔ میں مستقل گھر بیٹھے رہنے سے سخت بور ہو گئی۔ اس دوران میں نے کئی چھوٹے چھوٹے کورسز کر ڈالے، پھر آخر تنگ آ کر میں نے اس سال جنرل ہسٹری میں داخلہ لے لیا۔ ہمارے ہاں پڑھی لکھی لڑکیوں کے ساتھ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ شبیر احمد کو چند روز پہلے اپنی ماں کے ساتھ ہونے والی گفتگو یاد آئی۔ عمر عزیز کے کتنے قیمتی سال صرف کر کے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرتی ہیں، اعلیٰ ترین ڈگریاں حاصل کرتی ہیں، اور پھر جب وہ عملی زندگی میں قدم رکھنا چاہتی ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ معاشرہ ان کی ان ساری ریاضت کا انہیں کوئی صلہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں شبیر صاحب، شگفتہ نے سنجیدگی سے کہا۔
ہزاروں اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکیوں کے ساتھ میں بھی اسی ٹریجڈی کا شکار ہوں۔ میری بڑی خواہش ہے کہ میں لیکچرر بنوں، لیکن مجھے کہیں ملازمت نہیں ملی۔ اسکولوں میں تو بہت جاب نکلتے رہتے ہیں، لیکن میں اسکول میں پڑھانا نہیں چاہتی۔ پرائیویٹ اسکولوں میں تو اساتذہ کو بہت کم تنخواہ ملتی ہے، شبیر احمد نے کہا۔ بات تنخواہ کی نہیں ہے شبیر صاحب، شگفتہ نے کہا۔ میری بات کا غلط مطلب مت لیجیے گا، میں پیسے کے لیے نوکری نہیں کرنا چاہتی۔ میرے والدین تو فریدہ کی ملازمت کے بھی سخت خلاف ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ہم پڑھی لکھی لڑکیاں کہیں کام نہ کریں تو کیا کریں؟ ہم لوگ ایک طویل عرصہ اسکولوں اور کالجوں میں گزارنے کے بعد ایک طرح سے مجلسی زندگی کے عادی ہو جاتے ہیں، اور پھر جب خالی گھر بیٹھے رہو تو یوں لگتا ہے کہ زندگی میں کوئی کششی باقی نہیں رہ گئی ہے۔ مجھے آپ کے خیال سے بالکل اتفاق ہے، شبیر نے کہا، لیکن ایک بات تو بتائیے، جب آپ جنرل ہسٹری میں ایم اے کر لیں گی تو پھر کیا کریں گی؟ پھر شگفتہ نے جیسے کچھ سوچتے ہوئے کہا، پھر سوچوں گی کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس وقت تک مجھے کہیں ملازمت مل جائے۔ میں آپ کو ایک بہت عمدہ مشورہ دوں؟ شبیر نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے شوقی سے کہا۔ جی جی، کیا؟ شگفتہ کچھ گڑبڑا سی گئی۔ شادی کر لیجیے، شبیر نے ہنستے ہوئے کہا، ساری بوریت دور ہو جائے گی۔ نہ بابا نہ، شگفتہ نے برا منانے کے بجائے بے تکلفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، مجھے کوئی شوق نہیں ہے شادی وادی کا، میں نہیں پڑتی اس چکر میں۔ کسی نہ کسی دن تو آپ کو اس چکر میں پڑنا ہی پڑے گا، شبیر نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، اور وہ دونوں ایک بار پھر ساتھ ساتھ ہنسنے لگے۔ یہ لیجیے جناب، آپ کی گاڑی ٹھیک ہو گئی، شبیر احمد نے دونوں ہاتھ زور زور سے جھاڑتے ہوئے کہا، جو میل اور مٹی میں اٹ گئے تھے۔ ٹھہریے، میں آپ کو ڈسٹر دیتی ہوں، شگفتہ نے کہا، اور گاڑی کا دروازہ کھول کر ایک ڈسٹر نکال کر شبیر کے ہاتھ میں تھما دیا۔ آپ ڈکی کھولیں، شبیر نے کہا، میں اس ٹائر کو ڈکی میں رکھ دوں، پھر پیٹرول پمپ تک چلتے ہیں، وہاں پنچر لگوا لیں گے۔ شکریہ، شگفتہ نے کہا، لیکن اب آپ کیوں زحمت کریں گے؟ میں خود ہی چلی جاؤں گی اور پنچر لگوا لوں گی۔ کیا مذائقہ ہے اگر میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ شبیر نے شوخی سے کہا، ہو سکتا ہے کہ راستے میں پھر کوئی اور ٹائر پنچر ہو جائے۔ کوئی مذائقہ نہیں، آئیے چلتے ہیں، شگفتہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ شبیر نے پچکا ہوا ٹائر ڈکی میں رکھا اور پھر ڈسٹر سے ہاتھ اچھی طرح صاف کیے۔ اس کے بعد وہ دونوں اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے۔ پیٹرول پمپ پہنچ کر انہوں نے اپنی گاڑیاں ایک دوسرے کے برابر کھڑی کر دیں اور نیچے اتر آئے۔ شگفتہ نے پچکا ہوا ٹائر پنچر بنانے والے کے حوالے کیا اور وہ اور شبیر ایک طرف کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگے۔ آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ شبیر احمد نے اس سے پوچھا۔ کنسٹریکٹر ہیں، شگفتہ نے آہستہ سے کہا، ایک چھوٹی سی کنسٹرکشن کمپنی ہے، اب تک کئی پلازے بنا چکے ہیں۔ جو کمپنی کئی پلازے بنائے وہ چھوٹی کمپنی تو نہیں ہو سکتی، شبیر احمد نے مسکراتے ہوئے کہا، تو یوں کہیے کہ لکھپتی ہیں آپ لوگ۔ ارے چھوڑیے شبیر صاحب، شگفتہ نے اچانک سنجیدگی کے ساتھ کہا، ان باتوں میں کیا رکھا ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ انسان کا سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ وہ انسان ہے۔ انسان ہونا ہی ایک بڑی نعمت ہے، اور انسان کو حوصلے، امنگ اور دیانتداری سے بھرپور زندگی گزارنی چاہیے۔ شبیر احمد ایک دم خاموش ہو گیا، اسے حیرت بھی ہو رہی تھی اور خوشی بھی۔ شگفتہ کس قدر روشن خیال، کتنی ذہین اور کس قدر پاکیزہ خیالات کی مالک لڑکی تھی۔ آپ کبھی آئیے ہمارے ہاں، شبیر احمد نے دھیمی آواز میں کہا، اپنی بہن فریدہ کے ساتھ آئیے۔ آپ لوگ کہاں رہتے ہیں؟ ہم لوگ بھی گلشن اقبال ہی میں رہتے ہیں، شگفتہ نے کہا۔ آپ بھی آئیے نا ہمارے گھر کبھی، آپ اور شمشاد دونوں آئیے۔ ضرور آئیں گے، شبیر احمد نے خوابناک آواز میں کہا۔ اسے یوں لگ رہا تھا گویا وہ واقعی کوئی خواب دیکھ رہا ہو۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کچھ دیر پہلے تک جو بات ناممکن نظر آتی تھی وہ ایک خوشگوار اتفاق کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ ممکن ہو گئی ہے، بلکہ ممکنات کا دائرہ بہت زیادہ وسیع ہو گیا ہے۔ شگفتہ اس کے قریب تھی، اس سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی اور اسے اپنے گھر آنے کی دعوت بھی دے رہی تھی، اور یہ سب کچھ واقعی کسی خواب کی طرح تھا۔
پرفسوں، سحر انگیز اور طلسماتی۔ تھوڑی دیر میں ٹائر بن کر تیار ہو گیا اور شگفتہ کی گاڑی میں رکھ دیا گیا۔ اچھا جناب، اب ہمیں اجازت؟ شبیر احمد نے مسرت سے سرشال لہجے میں کہا۔ ہم تو چلے اب دفتر، میری وجہ سے آپ کو بہت دیر ہو گئی، شگفتہ نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ اوفو، 9:45 بج رہے ہیں۔ دیر تو آپ کو بھی بہت ہو گئی، آپ کا پیریڈ تو مس ہو گیا، شبیر احمد نے کہا۔ اس کی کون فکر کرتا ہے، شگفتہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ آپ کو البتہ آفس کے لیے بہت دیر ہو گئی ہے۔ اس کی بھی کون فکر کرتا ہے، شبیر احمد نے ایک سرشاری کے عالم میں ہنستے ہوئے کہا۔ یہ بتائیے کہ اب آپ سے ملاقات کب ہو رہی ہے؟ کسی دن بھی آ جائیے شمسا کے ساتھ، شگفتہ نے کہا۔ لیکن شمسا سے کہہ دیجیے گا کہ وہ پہلے فریدہ کو بتا دے، ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ آئیں اور ہم لوگ اتفاق سے کہیں اور گئے ہوئے ہوں۔ اچھی بات ہے، شبیر احمد نے کہا، کسی دن ہم لوگ آئیں گے۔ ویسے سڑک پر تو آپ سے ملاقات ہوگی نا، ہو سکتا ہے کسی دن پھر آپ کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو جائے۔ اور وہ دونوں ہنس پڑے۔ اس روز سارے دن شبیر احمد کے دل و دماغ پر ایک نشہ سا طاری رہا۔ اس سے پہلے کسی لڑکی نے اسے اتنا زیادہ متاثر نہیں کیا تھا۔ اس نے یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی تھی جہاں بہت سی لڑکیاں اس کے ساتھ تھیں، ان میں سے بعض کے ساتھ اس کے بہت اچھے دوستانہ مراسم تھے، لیکن رسمی دوستی سے زیادہ بات کبھی آگے نہیں بڑھی تھی۔ اس کے آفس میں بھی کئی لڑکیاں اس کے ساتھ کام کرتی تھیں، لیکن اس نے کبھی ان میں بھی کوئی خاص دلچسپی نہیں لی تھی۔ مگر شگفتہ، وہ تو چیز ہی کچھ اور تھی۔ اس نے تو جیسے اس کے دل و دماغ پر قبضہ کر لیا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ زندگی کی ساری خوبصورتی، کائنات کا سارا حسن سمٹ کر صرف ایک ہی پیکر میں سما گیا ہے، اور وہ پیکر ہے شگفتہ۔ اس کے نام سے بھی اسے پھولوں کی مہک آتی۔ اس دن شام کو جب وہ گھر پہنچا تو بہت خوش تھا، بہت ہی خوش۔ جب وہ نہا دھو کر اور کپڑے تبدیل کر کے آرام سے بیٹھا تو شمسا اس کے لیے چائے لے کر آئی۔ تمہارے ساتھ کوئی لڑکی پڑھاتی ہے، فریدہ نام کی؟ شبیر احمد نے شمسا سے پوچھا۔ ہاں، پڑھاتی تو ہے، شمسا نے حیرت سے کہا۔ تم اسے کس طرح جانتے ہو؟ میں اسے نہیں جانتا، شبیر نے کہا۔ اس کی ایک بڑی بہن ہے شگفتہ۔ ہاں، میں شگفتہ کو جانتی ہوں، شمسا نے کہا۔ وہ دوسرا ایم اے کر رہی ہے، جرنل ہسٹری میں، بڑی پڑھاکو لڑکی ہے۔ مگر تم اسے کہاں سے جان گئے؟ اس کی گاڑی کا ٹائر سڑک پر پنچر ہو گیا تھا، شبیر احمد نے کہا، اور پھر مختصراً اسے اپنی اور شگفتہ کی ملاقات کے بارے میں بڑے محتاط انداز میں بتایا۔ ظاہر ہے کہ اس نے شمسا کو یہ نہیں بتایا کہ وہ بہت دنوں سے شگفتہ کو دیکھ رہا تھا اور اس سے ملاقات کا متمنی تھا، یا یہ کہ شگفتہ اسے بہت اچھی لگتی تھی۔ تم نے اچھا کیا کہ اس بیچاری کی مدد کر دی، شمسا نے کہا۔ وہ سب لوگ بہت اچھے ہیں، ان لوگوں کی امی بھی اور ابو بھی۔ فریدہ تو ہمارے گھر اکثر آتی رہتی ہے، میں بھی کئی بار ان لوگوں کے گھر گئی ہوں۔ بس یہ 2 ہی بہنیں ہیں، بھائی کوئی نہیں ہے۔ ان کے ابو کی بہت بڑی کنسٹرکشن کمپنی ہے، کافی مالدار لوگ ہیں۔ دونوں بیٹیوں کے نام ایک شاپنگ سینٹر ہے جو اس وقت کم سے کم 10 لاکھ روپے کی مالیت کا ہے، مگر ان لوگوں میں تصنع، بناوٹ اور نو دولتی پن کی کمظرفی نہیں ہے۔ مجھے یہ سب لوگ بہت پسند ہیں، خاص طور سے ان کی امی تو بہت ہی سادہ مزاج عورت ہیں۔ شگفتہ میری بڑی شکر گزار تھی کہ میں نے اس کی مدد کی، شبیر احمد نے کہا۔ وہ چلتے وقت مجھ سے بہت بہت کہہ گئی ہے کہ کسی دن تمہیں ساتھ لے کر اس کے گھر آؤں۔ میں نے وعدہ کر لیا ہے کہ ضرور آؤں گا۔ جب جی چاہے چلو، شمسا نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ میں فریدہ کو پہلے سے بتا دوں گی۔ کس دن کے لیے کہوں؟ اب ایسی جلدی بھی کیا ہے، شبیر احمد نے بظاہر لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ چلیں گے کسی دن جب فرصت ہوگی۔ دراصل وہ شمسا پر یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ اسے شگفتہ کے گھر جانے کا اس قدر اشتیاق ہے کہ اس کا بس چلے تو ابھی اور اسی وقت اڑ کر وہاں پہنچ جائے۔ اگلے دن جمعہ تھا اور وہ لوگ آنے والے تھے جن کے بارے میں سلطانہ آپا نے زہرا بیگم کو بتایا تھا۔ زہرا بیگم صبح سے شام کو آنے والے مہمانوں کے استقبال کی تیاریوں میں مصروف تھیں۔
اس نے شمسا سے بھی کہہ دیا تھا کہ وہ ذرا اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک رکھے، لیکن شمسا کو یہ سب کچھ بڑا توہین آمیز معلوم ہوتا تھا۔ یہ اس سے پہلے بھی کئی بار ایسا ہو چکا تھا کہ اسے آنے والے مہمانوں کے سامنے اسی طرح سجا بنا کر پیش کیا گیا تھا جیسے وہ کوئی بکاؤ مال ہو، اور بعد میں کسی نہ کسی وجہ سے معاملہ ختم ہو کر رہ گیا تھا۔ آج آنے والے لوگوں کے سلسلے میں بھی شمسا کو زیادہ پر امید نہیں تھی۔ سلطانہ آپا یہ بات پہلے ہی بتا چکی تھیں کہ لڑکا زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے، اور اس بات کے سنتے ہی ان لوگوں میں شمسا کی دلچسپی ختم ہو گئی تھی۔ وہ اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار نہیں کر پا رہی تھی کہ کسی ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارے جس کی ذہنی اور تہذیبی سطح کمتر ہو۔ اس کے ذہن میں اپنے شریک حیات کا جو تصور تھا وہ ایک فارغ البال، خوشحال لیکن اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص کا تھا۔ شام کو 5 بجے کے قریب سلطانہ آپا ان لوگوں کو ساتھ لے کر آ گئیں۔ لڑکے کے والدین اور اس کی 2 بہنیں ساتھ میں آئی تھیں۔ نذیر احمد اور شبیر احمد اور سہراب بیگم نے آنے والوں کا خیر مقدم کیا، اور نذیر احمد لڑکے اور اس کے باپ کو دیکھتے ہی چونک پڑا۔ وہ لوگ بھی نذیر احمد کو دیکھتے ہی تعجب خیز نظروں سے اسے دیکھنے لگے اور ان کے چہرے بجھ سے گئے۔ ارے شوکت علی تم؟ نذیر احمد نے لڑکے کے باپ کو دیکھتے ہوئے کہا، اور یہ رحمت علی ہے نا؟ کیسے ہو بیٹے؟ جی اچھا ہوں نذیر صاحب، رحمت علی نے آہستہ سے کہا۔ اب تو خیریت سے ہیں؟ ہاں ہاں بالکل، نذیر احمد نے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ ارے بھائی اندر آؤ تم لوگ، آؤ آؤ۔ وہ سب لوگ ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئے۔ سلطانہ آپا سب لوگوں کا ایک دوسرے سے تعارف کرانے لگیں۔ رہنے دیں آپا، نذیر احمد نے مسکراتے ہوئے کہا، میں تو شوکت علی اور ان کے بیٹے کو ایک عرصے سے جانتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں نذیر میاں؟ پھر تو اور بھی اچھی بات ہے، سلطانہ آپا نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ رحمت علی کی ماں شبیر احمد کو بڑے غور اور دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی دونوں نوجوان کنواری بیٹیاں اس کے دائیں بائیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ کہاں ہو آج کل رحمت بیٹا؟ نذیر احمد نے رحمت علی سے پوچھا۔ بس وہیں ہوں کویت میں، رحمت علی نے کہا۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے، آپ کی مہربانی سے ہی تو میں وہاں تک پہنچا تھا۔ ہاں بھائی، نذیر صاحب کو تو سب کچھ پتہ ہے، انہیں سب پتہ ہے، شوکت علی نے کہا۔ اصل میں ہمیں معلوم نہیں تھا نذیر صاحب کہ ہمیں آپ کے گھر جانا ہے، وہ تو سلطانہ آپا ہمیں لے آئیں اور ہم ان کے ساتھ چلے آئے۔ چلو آ گئی تو بہت اچھا کیا، نذیر احمد نے خوش دلی سے کہا۔ اس بہانے تم لوگوں سے ملاقات ہو گئی۔ یہ رحمت علی تو جب سے کراچی سے گیا ہے پھر کبھی ملا ہی نہیں۔ میں بیچ میں 2 دفعہ آیا تھا، رحمت علی نے کہا، لیکن آپ سے ملاقات کا موقع نہیں مل سکا۔ سلطانہ آپا جو دراصل زہرا بیگم کی دور کی ایک عمر رسیدہ رشتہ دار تھیں اور جن کی وساطت سے یہ رشتہ آیا تھا، ان لوگوں کی باتیں سن کر الجھ رہی تھیں۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ شوکت علی اور رحمت علی اس گھر میں آنے کے بعد خود کو قدرے سراسیمہ کیوں محسوس کر رہے ہیں۔ وہ بار بار ان لوگوں کی طرف دیکھ رہی تھی اور اصل بات جاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ شبیر میاں ہے نا؟ شوکت علی نے غور سے شبیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں بھائی یہ شبیر ہیں، نذیر احمد نے کہا۔ تم تو بہت دن بعد انہیں دیکھ رہے ہو۔ جی ہاں، شوکت علی نے جلدی سے اس بات میں گردن ہلائی۔ تمہاری نوکری ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے؟ نذیر احمد نے رحمت علی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، رحمت علی نے مختصر سا جواب دیا۔ آپ کویت میں کیا کرتے ہیں؟ شبیر احمد نے رحمت علی سے پوچھا۔ چند لمحوں تک خاموشی طاری رہی۔ یہ پلمبر ہے شبیر میاں، شوکت علی نے بلند آواز میں کہا۔ میں نے بہت چاہا کہ یہ پڑھ لے، لیکن اس نے 8ویں جماعت سے آگے نہیں پڑھا، پھر میں نے مجبور ہو کر اسے اپنے ساتھ کام میں لگا لیا۔ میں بھی پلمبر ہوں، میں تو نہیں چاہتا تھا کہ یہ بھی پلمبر بنے، مگر شاید قدرت کو یہی منظور تھا، چنانچہ 8ویں جماعت سے میں نے اسکول سے اسے اٹھا لیا اور یہ میرے ساتھ کام کرنے لگا۔ نذیر احمد صاحب کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں، انہوں نے مجھے بہت کام دلوائے اور پھر ایک موقع نکال کر انہوں نے
رحمت کو کویت بھجوا دیا۔ بھرتی تو اس کی مزدور کی حیثیت سے ہوئی تھی، لیکن نذیر احمد صاحب نے اپنی کوششوں سے اسے پلمبر کا کام دلوا دیا۔ اب یہ وہاں ایک بڑی کمپنی میں پلمبر کا کام کر رہا ہے۔ 5 سال ہو گئے ہیں اسی جگہ کام کرتے ہوئے۔ اب اس کی ماہانہ تنخواہ کوئی 13,500 روپے کے قریب ہے۔ کام بہت اچھا جانتا ہے اور بڑی بڑی عمارتوں میں اس نے سینیٹری کی لائنیں ڈالی ہیں۔ شوکت علی خاموش ہو گیا اور ساری محفل پر سناٹا چھا گیا۔ رحمت علی پتھر کی طرح خاموش بیٹھا تھا۔ ارے بہن، ہم نے نیا مکان بنوایا ہے نارتھ ناظم آباد میں، رحمت علی کی ماں نے زہرا بیگم سے کہا۔ اللہ رکھے، رحمت نے ہی سارا پیسہ بھجوایا۔ اس کے ابا نے تو صرف اس کی تنخواہ بتائی، آپ لوگوں کو 13,500 روپے، یہ نہیں بتایا کہ اوور ٹائم کتنا ملتا ہے۔ رحمت علی کی ماں ایک دم چپ ہو گئی، کیونکہ عین اسی وقت شمسا چائے کے سامان سے بھری ہوئی ٹرالی کو دھکیلتی ہوئی کمرے کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس نے سب کو سلام کیا اور ایک اچٹتی سی نظر رحمت علی پر ڈالی۔ رحمت علی نے شمسا کو دیکھا اور نظریں جھکا لیں۔ شمسا خاموشی سے چائے بنانے لگی۔ یہ ہے آپ کی بیٹی شمسا، اس نے شمسا کو جیسے نظروں میں تولتے ہوئے کہا۔ ماشاءاللہ، رحمت کی ماں نے کہا۔ جی ہاں، زہرا بیگم نے جواب دیا۔ ہمارے رحمت کو بھی فیروزی رنگ بہت پسند ہے، رحمت کی ماں نے شمسا کے فیروزی لباس کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ شمسا نے جلدی جلدی چائے بنا کر پہلے عورتوں کو دی، اب مردوں کی باری تھی۔ تم جاؤ شمسا، شبیر احمد نے کہا، میں سرو کر دوں گا، اور وہ اٹھ کر مردوں کو چائے دینے لگا۔ شمسا چلی گئی۔ ہاں تو بہن، لڑکی تو آپ کی ہمیں بہت پسند آئی، رحمت علی کی ماں بڑے پرشوق لہجے میں بولی۔ سلطانہ آپا نے جتنی اس کی تعریفیں کی تھیں، یہ تو اس سے بڑھ کر ہے، مگر بھائی ہم لوگوں کو لڑکیوں کا نوکری کرنا پسند نہیں، اور پھر اسے نوکری کی ضرورت بھی کیا ہے۔ ماشاءاللہ، رحمت علی کی تنخواہ۔ رحمت کی ماں، ہم اس بارے میں گھر چل کر بات کریں گے، شوکت علی نے بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے کہا۔ گھر چل کر بات کریں گے؟ رحمت کی ماں نے حیرت سے کہا۔ گھر چل کر کس سے بات کریں گے؟ جن لوگوں سے بات کرنی ہے وہ تو یہاں موجود ہیں۔ میں کچھ سوچ سمجھ کر ہی کہہ رہا ہوں نا رحمت کی ماں، شوکت علی نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ ہم گھر چل کر بات کریں گے۔ کمرے میں ایک بار پھر ناگوار اور بوجھل سی خاموشی چھا گئی۔ سلطانہ آپا صورتحال کو پوری طرح سمجھ چکی تھیں اور اس لیے وہ خاموش تھیں، لیکن رحمت علی کی ماں ایک سیدھی سادی سی گھریلو عورت اس سارے چکر کو بالکل نہیں سمجھ پا رہی تھی، اور اس لیے وہ سخت الجھن کا شکار تھیں۔ اچھا، اب اجازت دیں، شوکت علی نے اپنی چائے کی پیالی خالی کر کے میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ ارے تم لوگوں نے کچھ کھایا پیا نہیں؟ نذیر احمد نے کہا۔ ساری چیزیں ویسے ہی رکھی ہوئی ہیں۔ بس شکریہ نذیر احمد صاحب، شوکت علی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی سب لوگ جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ رحمت کی ماں کو یہ سب کچھ بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ تو یہاں اپنے بیٹے کی شادی کی بات چیت کے لیے آئی تھی، لیکن نہ جانے کیا گڑبڑ ہو گئی تھی کہ اس کا شوہر واپس جانے کی جلدی مچا رہا تھا، اور اس نے شادی کے سلسلے میں کوئی بات چیت بھی نہیں کی تھی۔ شکر ہے، ان لوگوں کے جانے کے بعد نذیر احمد نے ایک لمبی سانس بھرتے ہوئے کہا۔ انہوں نے خود ہی عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کی۔ کسی 8ویں جماعت تک پڑھے ہوئے لڑکے کے ساتھ تو شمسا کی شادی نہیں کی جا سکتی نا، شبیر احمد نے کہا، خواہ اس کے پاس کتنا ہی پیسہ کیوں نہ ہو۔ اس بات کو کئی دن گزر گئے۔ اس دوران شبیر احمد کو صرف ایک بار شگفتہ اپنی گاڑی میں جاتی نظر آئی۔ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ شمسا سے کسی طور پر ذکر کریں کہ وہ لوگ شگفتہ کے گھر چلیں، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بات کس طرح سے چھیڑے۔ لیکن خوش قسمتی سے یہ مسئلہ خود ہی حل ہو گیا۔ اس شام کو شمسا نے اسے بتایا کہ 2 دن بعد ان دونوں کو کھانے پر شگفتہ اور فریدہ کے گھر چلنا ہے۔ اچھا، شبیر احمد نے اپنی خوشی پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، کیا کوئی تقریب ہے؟ تقریب ہی سمجھ لو، شمسا نے کہا۔ بات یہ ہے کہ شگفتہ یونیورسٹی میں اپنے ڈپارٹمنٹ کی سوسائٹی کی سیکرٹری منتخب ہوئی ہے۔ اس نے اپنے کچھ دوستوں کو کھانے پر بلایا ہے۔ وہ خود اسکول آئی تھی اور تاکیداً مجھ سے کہہ گئی ہے
کہ میں اور تم دونوں اس کے ہاں دعوت میں چلیں۔ 2 دن بعد شبیر احمد اور شگفتہ اس کے گھر پہنچے۔ تقریب میں یونیورسٹی کے بہت سے لڑکے اور لڑکیاں موجود تھیں۔ بے تکلفی اور دوستی کا ماحول تھا۔ سب لوگ آپس میں گل مل کر باتیں کر رہے تھے۔ شگفتہ تمام مہمانوں پر برابر توجہ دے رہی تھی، لیکن شبیر احمد پر اس کا التفات کچھ زیادہ ہی تھا۔ اس کے چند روز بعد شگفتہ اور فریدہ شمتا اور شبیر احمد کے گھر کھانے پر آئیں۔ شبیر احمد نے شگفتہ کے گھر ہی ان دونوں کو دعوت دے ڈالی تھی، جسے شگفتہ نے بڑی خوشی کے ساتھ قبول کر لیا تھا۔ شبیر احمد کا تو یہ حال تھا کہ جیسے وہ ہواؤں میں اڑ رہا ہو۔ اور پھر دونوں گھرانوں کے درمیان آمد و رفت میں اضافہ ہوتا گیا۔ فریدہ اور شگفتہ شبیر اور شمتا کے گھر جاتی اور شبیر اور شمتا ان دونوں کے گھر آ جاتے، لیکن ابھی تک شبیر اور شگفتہ کے درمیان علیحدہ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا۔ تاہم فریدہ اور شمتا دونوں نے اس بات کو محسوس کر لیا تھا کہ شبیر اور شگفتہ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے ہیں، اور وہ دونوں اس بات سے بہت خوش تھیں۔ اگرچہ دونوں میں آپس میں اس موضوع پر کبھی براہ راست بات چیت اب تک نہیں ہوئی تھی، لیکن دونوں اپنی اپنی جگہ پر سب کچھ سمجھ رہی تھیں اور محسوس کر رہی تھیں۔ شبیر احمد اور شگفتہ بڑی تیزی سے ایک دوسرے کے قریب آتے گئے۔ دونوں کو اس بات کا احساس تھا کہ ان کے درمیان بڑی گہری ذہنی ہم آہنگی پائی جاتی ہے، اور یہ بات دونوں کے لیے مزید مسرت کا باعث تھی۔ شبیر احمد پر شگفتہ کی نوازشیں بڑھتی جا رہی تھیں، لیکن شبیر احمد کبھی کبھی یہ سوچ کر پریشان ہو جاتا تھا کہ شگفتہ کا تعلق ایک بہت ہی مالدار گھرانے سے ہے۔ خود شگفتہ کم از کم 10 لاکھ روپے کی جائیداد کی مالک تھی، جبکہ شبیر احمد کا گھرانہ اتنا زیادہ متمول قطعی نہیں تھا۔ وہ اکثر یہ سوچتا کہ سماجی حیثیت کا یہ واضح فرق اس کے اور شگفتہ کے درمیان ایک ایسی اونچی دیوار کی حیثیت رکھتا ہے جسے گرا دینا اس کے بس کی بات نہیں۔ وہ اگر زندگی بھر بہت ہی اچھی تنخواہ کی ملازمت کرتا رہے گا تب بھی اتنا نہیں کما سکے گا کہ شگفتہ کے والد برہان الدین کے برابر دولت کما سکے۔ اس صورت میں کیا یہ بیل منڈے چڑھ سکے گی؟ اسے اس بات کا تو یقین ہو گیا تھا کہ شگفتہ بھی اسے چاہتی ہے۔ شگفتہ اسے پہلے کی طرح اب بھی کبھی کبھی سڑک پر ملتی اور کبھی سر کی حرکت سے اور کبھی ایک ہاتھ ہلا کر اسے سلام کرتی اور مسکراتی ہوئی گزر جاتی۔ شبیر چاہتا تھا کہ اب کسی دن شگفتہ سے تنہائی میں ملاقات کریں، اس کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دے، جو کچھ کہنا چاہتا ہے ایک دفعہ کھل کر اس کے سامنے کہتے، تاکہ اس کے جی کا بوجھ ہلکا ہو سکے۔ اور آخرکار ایک دن اس نے چپکے سے شگفتہ کو باہر چلنے اور فلم دیکھنے کی دعوت دے ڈالی۔ شکر ہے، شگفتہ نے ہنستے ہوئے کہا، میں تو سمجھتی تھی کہ تم کبھی مجھے اپنے ساتھ باہر چلنے کے لیے کہو گے بھی یا نہیں۔ ارے، شبیر احمد نے سرشار حیرت کے عالم میں کہا، کیا تم واقعی ایسا چاہتی تھی؟ میرا مطلب ہے رہے نا تم بدھو کے بدھو ہی، شگفتہ نے خوش مزاجی سے کہا۔ اچھا پھر تیار رہنا، شبیر احمد نے کہا، میں تمہیں لینے آؤں گا اور فلم دیکھنے سے پہلے ہم اکٹھا کھانا کھائیں گے۔ شگفتہ کے اس رویے نے شبیر احمد کے حوصلے بہت بڑھا دیے تھے۔ اس کا رواں رواں بے پایہ مسرت سے سرشار تھا، اور اس نے طے کر لیا تھا کہ آج وہ شگفتہ کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دے گا، اسے سب کچھ بتا دے گا، کوئی بات بھی ان کہی نہیں رہے گی۔ اور اس دن دوپہر کو وہ شہر کے ایک دور دراز علاقے میں ایک پرسکون اور خاموش ہوٹل کے ایک علیحدہ کیبن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ شبیر احمد نے اس ہوٹل کا انتخاب دانستہ طور پر کیا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ یہاں انہیں دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ شبیر احمد نے شگفتہ کی مرضی کے مطابق کھانوں کا آرڈر دیا اور اس کے بعد محبت پاش نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ سب کچھ کتنا اچھا ہے شگفتہ، میں اور تم، زندگی کتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ شگفتہ، شبیر نے تقریباً سرگوشی میں کہا، تمہیں اپنانا، شریک زندگی بنانا میرے دل کی ایک ایسی خواہش ہے جسے اگر میں رد کرنا چاہوں تو بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن شگفتہ،
ڈر لگتا ہے، بہت ڈر لگتا ہے۔ ڈر لگتا ہے؟ شگفتہ نے گردن اٹھا کر حیرت سے شبیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کس بات کا ڈر؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم ایک بہت دولت مند خاندان سے تعلق رکھتی ہو، شبیر احمد نے کہا۔ تم تنہا لاکھوں کی جائیداد کی مالک ہو۔ میرا خاندان دولت و ثروت میں تم لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں تو ایک ملازمت پیشہ شخص ہوں۔ یہ ٹھیک ہے کہ میرے والد کا بھی اچھا خاصا کاروبار ہے، لیکن وہ تمہارے والد کے کاروبار کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے درمیان سماجی حیثیتوں کا فرق بہت واضح ہے۔ خدا کے لیے بس کرو، شگفتہ نے ہاتھ اٹھا کر شبیر کو روکتے ہوئے کہا۔ میں سمجھ گئی، میں تمہاری حقیقت پسندی کو سراہتی ہوں اور غالباً تمہیں بھی اتنے دن میں یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں خود بھی بہت حقیقت پسند انسان ہوں۔ تم ایک خوشحال اور اعلیٰ تعلیم یافتہ انسان ہو، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تم میں خط درجہ شائستگی ہے۔ تم دوسرے انسانوں کا احترام کرنا، ان کو عزت کی نظر سے دیکھنا جانتے ہو۔ تمہارے اندر خود غرضی اور اوچھاپن نہیں ہے، اسی لیے تم مجھے پسند ہو شبیر۔ سچ تو یہ ہے کہ میں نے تمہیں بہت اچھا انسان پایا ہے۔ دیکھو شبیر، بات یہ ہے کہ میں بہت مختلف قسم کی لڑکی ہوں۔ میرے اندر خود اعتمادی ہے، جد و جہد کا جذبہ ہے۔ میں زندگی کی راہ پر خود اپنے پیروں پر چلتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتی ہوں۔ شبیر، مجھے رفیق سفر کی ضرورت ہے، ایک ایسے شریک حیات کی ضرورت ہے جو نہ مجھے اپنا محکوم سمجھے اور نہ حاکم۔ میں مرد و عورت کے درمیان خود اعتمادی پر مبنی مساوات کی قائل ہوں۔ شبیر پلیز، آئندہ یہ سماجی حیثیتوں کے فرق کی بات کبھی زبان پر نہ لانا۔ میرے باپ کی کمائی میرے باپ کی کمائی ہے، میری نہیں۔ میں دوسروں کے اثاثوں پر فخر کرنے کو کمتری سمجھتی ہوں۔ میں ہوں اور میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے کہ جہاں تک دولت کا تعلق ہے، تم مجھ سے کہیں زیادہ دولت مند ہو کیونکہ تم خود کماتے ہو۔ شگفتہ کسی منجھے ہوئے مقرر کی طرح بولتی چلی جا رہی تھی اور شبیر احمد حیرت سے اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ وہ کس قدر سلجھی ہوئی، کتنی غیر معمولی اور کس قدر حقیقت پسندانہ گفتگو کر رہی تھی۔ شبیر کو اس کی باتوں میں گہری سچائی نظر آ رہی تھی۔ سچ تو یہ شگفتہ کہ تم مجھے بہترین رفیق سفر پاؤ گی، شبیر احمد نے کہا۔ زندگی کے بارے میں میرا اپنا ایک نظریہ ہے، اور وہ یہ کہ ہر شخص کو بغیر کسی جبر و اکراہ کے اپنی مرضی اور منشا کے مطابق زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے۔ اور ازدواجی زندگی کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں بیوی کے درمیان باہمی اعتماد اور باہمی احترام کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ بہت اچھی بات کہی ہے تم نے شبیر، بہت ہی اچھی بات۔ واقعی میں بھی یہی سمجھتی ہوں اور میں بھی یہی چاہتی ہوں، شگفتہ نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ ہم ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھ چکے ہیں، ہمیں اپنے معاملات اپنی مرضی کے مطابق طے کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ میں صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے تمہیں یہ بھی بتا دینا چاہتی ہوں کہ اس سے پہلے بہت سے مردوں نے مجھ میں دلچسپی کا اظہار کیا اور بعض کی طرف سے باقاعدہ سلسلہ جنبانی بھی ہوئی، لیکن سچ تو یہ ہے کہ مجھے ان میں سے کوئی اچھا نہیں لگا۔ وہ ہلے سے مسکرا دی۔ اسی اثنا میں ویٹر کھانے کا سامان لے آیا اور ان کی گفتگو رک گئی۔ اچھا، اب ایک بات بتاؤ، شبیر احمد نے بے تکلفانہ کہا، کیا تمہارے والدین اس رشتے کو قبول کریں گے؟ کیوں نہیں قبول کریں گے؟ شگفتہ نے ایک عزم کے ساتھ کہا۔ میں نے کسی غلط آدمی کا انتخاب نہیں کیا ہے، اور پھر ڈیڈی سو تم سے مل بھی چکے ہیں، 2 بار ان سے تمہاری ملاقات ہوئی ہے۔ میرے والدین کو میری مرضی سے اختلاف نہیں ہوگا۔ اصل میں یہ جھگڑے اس وقت پیدا ہوتے ہیں اور زیادہ شدت اختیار کر جاتے ہیں جب والدین لڑکی کی شادی کہیں اور کرنے کے خواہش مند ہوں۔ تو پھر آ جاؤں لے کر بارات؟ منہ دھو رکھو، شگفتہ نے منہ بناتے ہوئے شرارت سے کہا۔ اور پھر ان دونوں کے درمیان یہ بات طے ہو گئی کہ اب چند روز کے بعد شبیر احمد اپنے گھر والوں کو باقاعدہ طور پر شگفتہ کا رشتہ مانگنے کے لیے شگفتہ کے گھر بھیجے گا، اور شگفتہ اپنی ممی کو یہ بات پہلے سے بتا دے گی کہ شبیر اس کی مرضی سے ایسا کر رہا ہے اور اس رشتے کو قبول کر لیا جائے۔ اس دن جب شبیر احمد گھر واپس آیا
تو اس نے رات کو چپکے سے شمشا کو اپنے کمرے میں بلایا۔ تم سے ایک بات کہنی ہے شمشا، اس نے سرگوشی میں کہا۔ کہو شمشا، تمہیں امی سے میرے بارے میں کچھ کہنا ہے، انہیں راضی کرنا ہے۔ شگفتہ سے شادی کے لیے؟ ارے، شبیر احمد نے حیرانی سے کہا، تمہیں کیسے معلوم؟ میں نے تو… ارے چھوڑو بھیا، ان باتوں میں کیا رکھا ہے؟ شمشا نے ہنستے ہوئے کہا، تم سمجھتے ہو کہ ہمیں بسنت کی کچھ خبر نہیں ہے؟ ویسے میں ایک بات کہوں بھیا، شگفتہ بہت اچھی لڑکی ہے، میں تمہارے انتخاب کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتی، اور پھر وہ خود بھی تمہیں بہت پسند کرتی ہے، اتنی تعریفیں کرتی ہے تمہاری کہ بس کچھ پوچھو مت۔ تو اب یہ کام تمہیں کرانا ہے شمشا بیگم، شبیر احمد نے کہا۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، شمشا نے کہا، امی تو شگفتہ اور فریدہ کو اچھی طرح جانتی ہیں اور ان کو بہت پسند کرتی ہیں، میں آج ہی امی سے بات کروں گی۔ دوسرے دن صبح کو شمشا اسکول جا چکی تھی، نذیر احمد اپنے آفس چلا گیا تھا، شبیر احمد دفتر جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ اس کی ماں اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ رات کو شمشا نے مجھے بتایا، زہرا بیگم نے رک رک کے کہا، شگفتہ بہت اچھی لڑکی ہے شبیر، خود مجھے بھی وہ بہت پسند ہے، مگر ایک بات ہے۔ وہ کیا امی؟ شبیر احمد نے چونک کر اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ دیکھو بیٹا، برا مت ماننا، زہرا بیگم نے سنبھل سنبھل کر کہنا شروع کیا، میں تو دراصل خود بھی یہی چاہتی ہوں کہ جلد سے جلد بہو گھر میں آ جائے، مگر بہتر یہ ہوتا کہ شمشا کی شادی پہلے ہو جاتی۔ میں بیٹی کا بوجھ زیادہ دنوں تک نہیں اٹھا سکتی، تم کوشش کرو کہ شمشا کے لیے بھی کوئی اچھا سا رشتہ مل جائے۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں، شبیر احمد نے ٹائی کی گرہ باندھتے ہوئے کہا، میرا تو خود یہی خیال ہے، مجھے شادی کی کوئی جلدی نہیں ہے، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ رشتہ پکا کر دیں، اس کے بعد ہم سب مل کر کوشش کریں گے کہ شمشا کی شادی بھی جلد ہی اچھی جگہ ہو جائے، اور اس کی شادی کے بعد ہی میری شادی ہوگی۔ شمشا کی شادی جلد ہونا بہت ضروری ہے، زہرا بیگم نے کہا، وہ کوئی بہت خوبصورت لڑکی نہیں ہے، بس معمولی سی شکل و صورت کی ہے، اور اس کی عمر اگر نکل گئی تو پھر کوئی رشتہ ملنا بڑا مشکل ہوگا، مجھے اس کا پورا احساس ہے، شبیر احمد نے کہا۔ بہرحال آپ اطمینان رکھیں، میں شمشا کی شادی کے بعد ہی اپنی شادی کروں گا، لیکن شمشا کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے گھر میں قیامت مچا دی۔ ہرگز نہیں امی، اس نے اپنی ماں پر ناراض ہوتے ہوئے کہا، یہ سب فضول باتیں ہیں، بھیا کی شادی ہوگی اور فوراً ہوگی، آپ لوگ بلا وجہ کی شرطیں لگا کر ٹال مٹول نہ کریں۔ مگر شمشا، شبیر خود ہی اس بات پر تیار ہے کہ پہلے تمہاری… میری فکر نہ کریں امی، شمشا نے سختی کے ساتھ کہا، میں جس طرح بھی ہوں بالکل ٹھیک ہوں، بس آپ جلدی سے شگفتہ کے گھر چلنے اور بھیا کی شادی کی تاریخ طے کرنے کی تیاری کریں۔ زہرا بیگم اور شبیر احمد دونوں نے شمشا کو بہت سمجھایا، لیکن اس نے ان کی ایک نہ سنی۔ نذیر احمد بھی یہی چاہتا تھا کہ پہلے شمشا کی شادی ہو جائے، لیکن شمشا کی ضد کے آگے سارے گھر والے مجبور ہو گئے۔ شگفتہ کے گھر شبیر احمد کا پیغام گیا، جو بخوشی منظور کر لیا گیا۔ شگفتہ کے باپ برہان الدین اور ماں زینت خانم کو یہ رشتہ بہت پسند آیا، وہ دونوں شبیر کو بارہا دیکھ چکے تھے اور اس کی ذاتی خوبیوں کے معترف تھے۔ اگلے مہینے منگنی کی رسم ادا کر دی گئی اور اس کے 4-5 ماہ بعد شبیر احمد اور شگفتہ کی شادی ہو گئی۔ شگفتہ رخصت ہو کر شبیر احمد کے گھر آ گئی اور شبیر کو جیسے ساری کائنات کے خزانے مل گئے۔ خوش شگفتہ بھی بہت سرشار تھی، دونوں کی مسرتوں کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ ان دونوں نے اپنی امنگوں کی ایک دنیا بسا لی تھی جس میں وہ دن رات مگن رہتے تھے۔ نذیر احمد اور زہرا بیگم کے گھر میں خوشیاں اتر آئیں۔ مسرت کا یہ احساس کچھ عرصے تک تو جاری و ساری رہا، لیکن پھر رفتہ رفتہ دونوں میاں بیوی کے سامنے شمشا کا مستقبل ایک بار پھر سوالیہ نشان بن کر آ کھڑا ہوا۔ شمشا کے لیے اب تک کوئی معقول رشتہ نہیں مل سکا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے 1 سال کا عرصہ ہوا کے جھونکے کی طرح گزر گیا۔ شبیر اور شگفتہ دونوں ایک دوسرے میں مگن تھے، انہیں وقت گزرنے کا احساس بھی نہیں ہوا۔ اس دوران
شگفتہ کی بہن فریدہ کی بھی شادی ہو گئی اور وہ اپنے میاں کے ساتھ پاکستان سے باہر چلی گئی۔ شگفتہ نے اس دوران ایم اے بھی مکمل کر لیا تھا اور اس کے ساتھ ہی اسے مقامی کالج میں لیکچررشپ بھی مل گئی تھی۔ اس کی ایک دیرینہ خواہش پوری ہو گئی تھی اور وہ بے حد خوش تھی۔ شگفتہ کالج جا چکی تھی اور شبیر احمد جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ اس کی ماں اس کے کمرے میں آئی۔ فریدہ بھی اپنے گھر کی ہو گئی شبیر، زہرا بیگم نے ایک لمبی سانس بھرتے ہوئے کہا۔ شمسا کے ساتھ کی جتنی لڑکیاں تھیں تقریباً سبھی کی شادیاں ہو چکی ہیں۔ مجھے تو شمسا کی فکر کھائے جا رہی ہے، دن پر دن نکلتے جا رہے ہیں، اس کی عمر بڑھتی جا رہی ہے، آخر ہوگا کیا؟ اور تب شبیر احمد کو احساس ہوا کہ واقعی کافی وقت گزر چکا ہے اور اس کے ساتھ ہی اسے ندامت بھی ہوئی کہ اپنی شادی کرنے کے بعد وہ اپنے آپ میں کچھ اتنا زیادہ مگن ہو گیا تھا کہ شمسا کو جیسے بھول ہی بیٹھا تھا۔ بس اب کچھ نہ کچھ ہو جائے گا امی، شبیر احمد نے ایک عزم کے ساتھ کہا۔ میں شمسا کی شادی کے لیے اب پوری طرح کوشش کروں گا، واقعی اب اس کی شادی ہو جانی چاہیے، بہت دیر ہو چکی ہے، اب مزید دیر نہیں ہونی چاہیے، زہرا بیگم نے کہا۔ میں تو ہر طرف ہاتھ پاؤں مار رہی ہوں لیکن کہیں بات ہی نہیں بنتی۔ شبیر احمد سوچ میں پڑ گیا۔ وہ ایسی کتنی ہی لڑکیوں کو جانتا تھا جن کی عمریں بہت زیادہ ہو گئی تھیں اور پھر انہیں کوئی بر نصیب نہیں ہوا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بہن کا شمار بھی انہی بد نصیب لڑکیوں میں ہو۔ اس نے سوچا کہ وہ شگفتہ سے بھی اس موضوع پر سنجیدگی سے بات کرے گا اور اسے کہے گا کہ وہ بھی شمسا کی شادی کے لیے کوشش کرے۔ یہ اس کے کوئی ایک ہفتے بعد کی بات ہے۔ شام کا وقت تھا اور نذیر احمد اور شبیر احمد بھی اپنے اپنے دفتروں سے گھر واپس آ چکے تھے۔ سارا کنبہ شام کی چائے کے لیے ڈائننگ ٹیبل کے گرد جمع تھا۔ تب کسی نے باہر کال بیل بجائی۔ اس وقت سب کے ہاتھ میں چائے کی پیالیاں تھیں۔ سیف اللہ، دیکھو باہر کون ہے؟ زہرا بیگم نے گھر میں اوپر کے کام کاج کرنے والے نومل لڑکے سے کہا۔ سیف اللہ، جو ڈرائنگ روم کے باہر ہی موجود تھا، فوراً دروازے کی طرف چلا گیا۔ چند منٹ کے بعد وہ واپس آیا۔ بی بی جی، وہ محمد نثار آئے ہیں، سیف اللہ نے کہا۔ محمد نثار؟ زہرا بیگم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کون محمد نثار؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں سے ملنے کے لیے آئے ہیں، سیف اللہ نے کہا۔ ارے وہ کہیں تمہاری آپا صفیہ کا بیٹا تو نہیں ہے؟ نذیر احمد نے کہا۔ اس کا نام بھی تو محمد نثار تھا، مگر وہ لوگ تو گزشتہ 10-12 سال سے لاہور میں ہیں۔ خوب یاد دلایا، زہرا بیگم نے کہا۔ وہی ہوگا، بالکل وہی ہوگا۔ جاؤ سیف اللہ، انہیں ڈرائنگ روم میں بلا کر بٹھاؤ، میں آتی ہوں۔ یہ آپا صفیہ کون ہے؟ شگفتہ نے پوچھا۔ کبھی ان کا نام نہیں سنا؟ یہ خاتون کسی زمانے میں ہمارے پڑوس میں رہتی تھیں۔ اس زمانے میں ہم لوگ عزیز آباد میں رہتے تھے۔ یہ بیوہ تھیں اور ان کا ایک ہی بیٹا تھا، محمد نثار۔ ان خاتون نے مجھے اپنی بہن بنایا تھا اور ہم سب لوگ انہیں آپا صفیہ کہتے تھے، زہرا بیگم نے شگفتہ کو بتایا۔ یہ اس قدر اچھی انسان تھی کہ میں تمہیں کیا بتاؤں شگفتہ، ہمدرد، بے غرض، خوش اخلاق اور دکھ سکھ کی ساتھی، بہت ہی اچھی عادتیں تھیں ان کی۔ محمد نثار ہماری شبیر کا تقریباً ہم عمر ہے۔ اچھا ہے، پھر ہم لوگوں کا مکان گلشن ایک بار میں بن گیا اور ہم یہاں رہنے لگے۔ اس مکان میں بھی آپا صفیہ نثار کے ساتھ 2-1 دن رہنے آئی تھیں، پھر وہ اپنے جیٹ کے پاس لاہور چلی گئیں، لیکن ان کے خطوط برابر آتے رہے۔ ادھر کوئی 1.5 سال سے ان کا خط نہیں آیا، خدا کرے خیریت سے ہوں۔ اچھا تو نثار آیا ہے، شبیر نے کہا۔ پھر وہ شگفتہ کو مخاطب کر کے بولا، میرا پرانا دوست ہے، بڑی دلچسپ اور دلکش شخصیت کا مالک ہے، تم اس سے ملو گی تو خوش ہوگی۔ صاحب کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا ہے، ملازم لڑکے نے آ کر بتایا۔ آؤ چلتے ہیں، زہرا بیگم نے اٹھتے ہوئے کہا۔ پھر وہ شمسا سے مخاطب ہو کر بولی، تم چائے لے آنا نثار کے لیے۔ وہ سب کے سب ڈرائنگ روم میں آ گئے، جہاں شبیر کا ہم عمر ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ ان لوگوں کو دیکھتے ہی وہ کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم، اس نے کہا اور نذیر احمد اور شبیر احمد سے بڑھ کر مصافحہ کیا۔ ارے بیٹا، یہ تم ہو؟
زہرا بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ماشاء اللہ، کتنے بدل گئے ہو، کتنے بڑے ہو گئے ہو۔ دنیا ہی بدل گئی ہے خالہ جان۔ میں اتنے عرصے کے بعد کراچی آیا ہوں تو یہ شہر بھی بالکل بدلا ہوا پا رہا ہوں۔ آپ لوگوں کا گھر مجھے اچھی طرح یاد تھا، لیکن جب میں یہاں آیا تو یہاں ہر چیز بدلی ہوئی تھی، سارا نقشہ ہی بدل گیا ہے۔ اگر آپ لوگوں کے گھر کا پتہ میرے پاس لکھا ہوا نہ ہوتا تو میں تلاش نہیں کر سکتا تھا۔ تمہارا بہت بہت شکریہ بیٹے کہ تم نے ہم لوگوں کو یاد رکھا، نذیر احمد نے کہا۔ تمہیں یہاں دیکھ کر واقعی خوشی ہو رہی ہے۔ کب آئے؟ بس 2-3 دن ہوئے ہیں انکل، محمد نثار نے کہا۔ آنے کے بعد ذرا کچھ مصروفیات تھیں، اس کے بعد سیدھا آپ لوگوں کی طرف آ رہا ہوں۔ آپ لوگوں کے علاوہ کراچی میں میرا ہے ہی کون؟ امی تو آپ سب لوگوں کو کتنا پسند کرتی تھیں۔ اور پھر وہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ آپا صفیہ کیسی ہیں؟ زہرا بیگم نے پوچھا۔ وہ نہیں آئیں تمہارے ساتھ؟ امی کا تو گزشتہ سال انتقال ہو گیا، محمد نثار نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کئی زبانوں سے بے ساختہ نکلا۔ کیسی بری خبر سنائی تم نے بیٹے؟ زہرا بیگم نے گلوگیر آواز میں کہا۔ آپا صفیہ کا انتقال ہو گیا اور تم نے ہم لوگوں کو خبر تک نہ کی؟ تم ہمیں مطلع تو کرتے، ہم لوگ تعزیت کے لیے ضرور لاہور آتے۔ واقعی بڑے افسوس کی بات ہے، نذیر احمد نے تعصب کے ساتھ کہا۔ چند لمحوں تک بڑی بوجھل خاموشی طاری رہی، پھر محمد نثار نے شگفتہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ان سے تعارف تو ہوا نہیں۔ ارے یہ تمہاری بھابھی ہیں، شبیر احمد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شگفتہ نام ہے ان کا۔ اچھا، بہت بہت مبارک ہو۔ تمہاری شادی ہو گئی؟ محمد نثار نے کہا۔ ہمیں تو خبر ہی نہیں ہوئی۔ خیر، تحفہ ادھار رہا۔ اسی وقت شمساد چائے کی ٹرے لیے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے اور محمد نثار نے ایک دوسرے کو دیکھا اور شمسا اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ کتنا خوبصورت اور پرکشش مرد تھا محمد نثار، لمبا قد، گٹھیلا جسم، گوری رنگت، کھڑے نکوش، شوخ آنکھیں، مسکراتا ہوا چہرہ۔ شمسا آج تقریباً 10-12 سال کے بعد محمد نثار کو دیکھ رہی تھی۔ اس عرصے میں وہ کتنا بدل گیا تھا، اسے تو گمان بھی نہیں تھا کہ محمد نثار اتنی پرکشش شخصیت کا حامل نوجوان ہوگا۔ ارے شمسا تم؟ خود نثار نے اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اوہ معاف کیجیے گا، میرا مطلب ہے کہ آپ کتنی بدل گئی ہیں۔ اتنا فارمل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نثار میاں، زہرا بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شمسا اور شبیر تمہارے ساتھ کے کھیلے ہوئے ہیں، تم لوگوں میں بچپن میں جو بے تکلفی تھی اسے باقی رہنا چاہیے۔ شمسا تو بہت بدل گئی ہیں خالہ جان، محمد نثار نے کہا۔ پہلی نظر میں تو میں انہیں پہچان بھی نہیں سکا، تم بھی بہت بدل گئے ہو۔ تمہیں بھابھی مبارک ہو شمسا، ماشاءاللہ بہت اچھی بھابھی ہیں تمہاری۔ اس کے بعد باتوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا۔ شمسا کو محمد نثار بہت اچھا لگ رہا تھا، اس کی باتیں، اس کی ہنسی، اس کی ہر چیز اچھی لگ رہی تھی۔ نثار نے اپنے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ وہ لاہور کے ایک پرائیویٹ فرم میں ملازمت کرتا ہے اور اب اس فرم نے کراچی میں اپنی ایک شاخ قائم کی ہے اور محمد نثار کو اس شاخ کا مینیجر بنا کر بھیجا ہے، کیونکہ وہ ایک عرصے تک کراچی میں رہ چکا ہے اور اس شہر سے بخوبی واقف ہے۔ نثار نے بتایا کہ اس نے فی الحال طارق روڈ پر ایک چھوٹا سا فلیٹ کرائے پر لیا ہے، لیکن اگلے چند ماہ میں وہ اچھا سا مکان ڈھونڈ لے گا۔ تم نے اب تک شادی کیوں نہیں کی؟ اچانک زہرا بیگم نے پوچھا۔ یہ کر لی ہے؟ نہیں خالہ، محمد نثار نے کہا۔ امی کی بڑی خواہش تھی کہ میں شادی کر لوں، لیکن میں اس وجہ سے ابھی تک تیار نہیں ہوا تھا کہ ملازمت یا کاروبار کا سلسلہ ہو جائے تو پھر شادی کے بارے میں سوچوں۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ بہت اچھی ملازمت ہے، آئندہ ترقی کے بھی وسیع امکانات ہیں، لیکن اب امی نہیں رہیں۔ خدا مرحومہ کو جنت نصیب کرے، زہرا بیگم نے کہا۔ بیٹا، میں نے پہلے بھی تمہیں شبیر کی طرح اپنا ہی بیٹا سمجھا ہے اور اب بھی وہی سمجھتی ہوں۔ آپا صفیہ کی جگہ مجھے سمجھو، انشاءاللہ تمہارے سب کام ہو جائیں گے۔ بس خالہ جان، آپ ہی لوگ تو ہیں میرے کراچی میں
اور کون بیٹھا ہے؟ نثار نے کہا، میں تو آپ لوگوں کو اپنا ہی سمجھتا ہوں، اور دیکھ لیجئے کہ کراچی آتے ہی سب سے پہلے تلاش کرتا ہوا آپ کے گھر ہی پہنچا ہوں۔ یہ تمہارا گھر ہے بیٹا، نذیر احمد نے کہا، جب جی چاہے چلے آیا کرو، بڑے شوق سے آؤ۔ گفتگو میں سبھی شریک تھے۔ شمسا ہنس ہنس کر نثار سے باتیں کر رہی تھی اور نثار بھی اس سے بہت گھل مل گیا تھا۔ ان لوگوں نے بڑے اصرار سے نثار کو رات کے کھانے پر روک لیا۔ اصرار کرنے والوں میں شمسا بھی شریک تھی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد نثار وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اس رات گھر کے ہر فرد کے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی، اور وہ تھا نثار اور شمسا۔ اگر یہ رشتہ ہو جائے تو کتنا اچھا ہو۔ اس کے بعد نثار ایک شام کو پھر ان لوگوں کے گھر آیا۔ اس دن شبیر اور شگفتہ ایک شادی میں گئے ہوئے تھے، اور نذیر احمد اور زہرا بیگم اپنے کچھ رشتہ داروں سے ملنے ملیر گئے ہوئے تھے۔ شمسا کو اسکول کی کچھ کاپیاں جانچنا تھیں، اس لیے وہ گھر پر ہی رہ گئی تھی۔ محمد نثار آیا تو شمسا گھر میں اکیلی تھی، صرف ملازم لڑکا موجود تھا۔ شمسا نے بڑی خوش دلی سے محمد نثار کا خیر مقدم کیا۔ کیا بات ہے؟ گاڑیاں بھی غائب ہیں اور سب لوگ بھی، محمد نثار نے کہا۔ کیا سب لوگ کہیں گئے ہوئے ہیں؟ ہاں، شمسا نے اسے بتایا، بھیا اور بھابھی تو ایک شادی میں گئے ہوئے ہیں، اور امی اور ابو ملیر گئے ہیں۔ تو بھی میرا خیال ہے کہ میں چلوں، محمد نثار نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ شمسا نے ماتھے پر بل ڈال کر شوقی سے کہا۔ کیا میرا شمار لوگوں میں نہیں ہے؟ کیا میں تمہیں کاٹ کھاؤں گی؟ میرا یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ، نثار نے ہنستے ہوئے کہا۔ مطلب کچھ نہیں، شمسا نے کہا، بیٹھو آرام سے، بھیا بھابھی تو شاید دیر سے آئیں، لیکن امی اور ابو تو جلدی آ جائیں گے۔ چائے پیو گے یا کافی یا ٹھنڈا؟ کچھ بھی پلا دو، نثار نے آہستہ سے کہا۔ تم لوگوں کے گھر کی تو ہر چیز میرے لیے آب حیات کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور پھر وہ دونوں زور زور سے ہنسنے لگے۔ تھوڑی دیر وہ دونوں اکٹھے چائے پی رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ شمسا کو یہ سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ دیر تک کوئی نہ آئے، کوئی ان کی تنہائی میں مخل نہ ہو، بس وہ اور نثار اسی طرح ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کرتے رہیں۔ پھر گفتگو کا رخ شگفتہ کی طرف مڑ گیا۔ تمہاری بھابھی بہت اچھی ہیں، نثار نے شمسا سے کہا۔ خالہ جان نے اپنے لیے بہت چھانٹ کر بہو تلاش کی ہے۔ امی نے تو کچھ بھی تلاش نہیں کیا، شمسا نے ہنستے ہوئے کہا۔ تلاش کرنے والوں نے خود ہی ایک دوسرے کو تلاش کر لیا۔ اوہ، تو یہ بات ہے، نثار نے شمسا کی طرف ترچھی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں شبیر کے انتخاب کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بھابھی واقعی بہت اچھی ہیں، شمسا نے سنجیدگی سے کہا۔ اتنے مالدار خاندان سے تعلق ہے ان کا، لیکن کیا مجال کہ ذرا سا بھی اوجھا پن ان کی طبیعت میں ہو۔ اچھا، نثار نے کہا، کیا وہ بہت مالدار گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں؟ بہت بڑی کنسٹرکشن کمپنی ہے ان کے باپ کی، شمسا نے اسے بتایا، اور بس 2 بیٹیاں ہیں ان کی، دونوں شادی شدہ ہیں، اور دونوں کے نام ایک شاپنگ سینٹر ہے۔ بھابھی جس شاپنگ سینٹر کی مالک ہیں، اس کی مالیت اس وقت کسی طرح بھی 10-12 لاکھ روپے سے کم نہیں ہے۔ پھر تو وہ واقعی خود بھی بہت مالدار ہیں، نثار نے کہا۔ اس رات نثار کافی دیر تک بیٹھا رہا اور شمسا سے باتیں کرتا رہا۔ اس نے کئی بار جانے کے لیے کہا، لیکن شمسا نے ہر بار یہ کہہ کر اسے روک لیا کہ امی اور ابو اب آتے ہی ہوں گے۔ نذیر احمد اور زہرا بیگم کافی دیر سے آئے۔ محمد نثار اس وقت تک جا چکا تھا۔ اس دن کے بعد سے محمد نثار کا وہاں آنا جانا اور بڑھ گیا، اور وہ چاروں ساتھ ساتھ گھومتے تھے۔ ان کی اکثر شامیں اکٹھی بسر ہونے لگیں۔ شگفتہ کو بھی محمد نثار بہت پسند تھا، اور وہ اکثر تنہائی میں شبیر سے اس کی بہت تعریفیں کرتی اور اس خیال کا اظہار کرتی کہ نثار شمسا کو پسند کرنے لگا ہے اور وہ ضرور اس سے شادی کرے گا۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں، ایک دن شبیر نے شگفتہ سے کہا۔ امی اور ابو بھی یہی چاہتے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں، بلکہ مجھے یقین ہے کہ خود شمسا بھی یہی چاہتی ہے، شگفتہ نے کہا۔ اسی لیے تو میں اتنا زیادہ وقت
ان لوگوں کے ساتھ گزارتا ہوں۔ شبیر نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ شمسا اور نثار ایک دوسرے کے قریب آئیں، ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے کا انہیں موقع ملے۔ مجھے بھی یقین ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ نثار بہت خوبصورت ہے، شگفتہ نے کہا۔ کاش شمسا بھی اتنی ہی خوبصورت ہوتی تو ان دونوں کی جوڑی خوب سجتی۔ کتنی شاندار پرسنالٹی ہے نثار کی۔ یہ اپنے بس کی تو بات نہیں، شبیر نے کہا۔ انسان اپنی شکل و صورت خود تو نہیں بنا سکتا۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، شگفتہ نے کہا، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ شمسا واقعی خوش قسمت ہے کہ اسے نثار جیسا خوبرو اور حسین شوہر مل رہا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ نثار کو شمسا سے کہیں زیادہ اور خوبصورت لڑکیاں مل سکتی ہیں، اور پھر نثار کی خوبی یہ ہے کہ وہ جتنا باہر سے اچھا ہے اتنا ہی اندر سے بھی اچھا ہے۔ انہی دنوں شبیر کو ایک کام کے سلسلے میں تقریباً 10 دن کے لیے کراچی سے باہر جانا پڑا۔ شبیر کی عدم موجودگی میں بھی نثار اسی طرح آتا رہا۔ اب اس کے پاس گاڑی بھی موجود تھی۔ تقریباً روزانہ ہی شام کو وہ شگفتہ اور شمسا کو ساتھ لے کر گھومنے جاتا۔ شمسا کے والدین نے اس بات پر کوئی اعتراض اس لیے نہیں کیا کہ وہ دل سے اس بات کے خواہش مند تھے کہ نثار اور شمسا کی شادی ہو جائے۔ انہیں خود بھی اس بات کا اندازہ تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ شبیر کی عدم موجودگی میں کئی بار ایسا ہوا کہ شگفتہ خلاف معمول کالج سے بہت دیر سے آئی۔ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ آج کل اسے ایکسٹرا کلاسیں لینی پڑ رہی ہیں۔ زہرا بیگم اور شمسا نے اس بات پر کوئی خاص توجہ بھی نہیں دی۔ شام کو حسب معمول نثار ان کے گھر آتا اور کافی دیر تک وہ وہاں بیٹھتا۔ اکثر زہرا بیگم اور شمسا باورچی خانے میں مصروف ہوتی اور شگفتہ کو ہی مجبوراً اس کے پاس بیٹھنا پڑتا۔ نذیر احمد تو زیادہ تر دیر سے ہی گھر واپس آتا تھا۔ پھر اکثر وہ تینوں گھومنے نکل جاتے۔ زہرا اکثر یہ سوچتی تھی کہ نثار کتنا اچھا اور شریف طبیعت کا لڑکا ہے۔ وہ اتنے دنوں سے ان لوگوں کے گھر آ رہا تھا، لیکن اس نے آج تک شمسا کے ساتھ اکیلے کہیں جانے کی خواہش نہیں کی تھی۔ اس نے ایک بار پھر شمسا سے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ اسے تنہا ساتھ لے کر کہیں جانا چاہتا ہے۔ ہمیشہ وہ چاروں ساتھ جاتے تھے، اور اب شبیر احمد کی عدم موجودگی میں شگفتہ ہمیشہ ان دونوں کے ساتھ موجود رہتی تھی۔ 10 دن کے بعد شبیر واپس آ گیا۔ گھر کے حالات بدستور تھے۔ شبیر نے اس رات کو اپنی بیوی سے کہا، تم ذرا شمسا سے معلوم تو کرو کہ نثار نے سے کوئی شادی وادی کی بات کی ہے یا نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ کام ہو جانا چاہیے، لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب نثار کی طرف سے کوئی باقاعدہ سلسلہ جنبانی ہو۔ میرے خیال میں نثار کو شادی کی جلدی نہیں ہے، شگفتہ نے کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ نثار نے شمسا سے اب تک اس بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی ہے۔ شمسا نے مجھے بتایا تھا کہ ایک دن اس نے خود اشارتاً نثار سے کچھ اس قسم کی باتیں کی تھیں، تو نثار نے یہی کہا کہ کچھ دنوں کے بعد اس کی ترقی ہونے والی ہے اور اس کے بعد ہی وہ اپنی شادی کے بارے میں سوچے گا۔ وہ تو ٹھیک ہے، شبیر نے کہا۔ شادی تو چلو دیر سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن کم از کم بات تو طے ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ ہم میں سے تو کوئی بھی اس پوزیشن میں نہیں کہ نثار سے براہ راست بات کریں۔ البتہ تم ذرا اشارتاً کنایتاً اس کا اندیا جاننے کی کوشش کرو۔ ٹھیک ہے، شگفتہ نے آہستہ سے کہا، کوئی موقع نکال کر اس سے بات کروں گی۔ اس واقعے کے کوئی 3-4 دن بعد کی بات ہے۔ دن کا 1 بج رہا تھا۔ شبیر کو کسی کام کے سلسلے میں دفتر سے شہر کی طرف جانا پڑا، اور تب اس کو اچانک خیال آیا کہ شگفتہ کئی بار کہہ چکی تھی کہ ان کے بیڈ روم کے پردے اب تبدیل کیے جانے چاہیے۔ اس نے سوچا کہ آج اس کے پاس کافی وقت ہے۔ آج کے دن شگفتہ کی آخری کلاس 1:30 بجے ختم ہوتی تھی۔ اس نے سوچا کہ کالج سے شگفتہ کو ساتھ لے لے۔ دونوں صدر یا طارق روڈ جا کر پردوں کا کپڑا خرید لیں گے اور پردوں کی تیاری کا آرڈر بھی دے دیں گے۔ اس کے بعد شگفتہ اپنی گاڑی سے گھر چلی جائے گی اور وہ خود دفتر چلا جائے گا۔ یہی سوچ کر اس نے اپنی گاڑی کا رخ شگفتہ کے کالج کی طرف موڑ دیا۔ کالج کے دروازے ہی پر اسے نسرین مل گئی۔ وہ اس کے ساتھ کام کرنے والی ایک لڑکی کی ایک بہن تھی۔
اور شبیر احمد کو اچھی طرح جانتی تھی۔ نسرین پلیز ذرا شگفتہ کو بلا دیں گی؟ شبیر احمد نے کہا۔ میڈم تو آج 12 بجے ہی چلی گئی تھیں، نسرین نے کہا۔ انہوں نے ہم لوگوں کو بتا دیا تھا کہ آج وہ کلاس نہیں لیں گی۔ میں تو بس کینٹین میں بیٹھی ہوئی گپیں مار رہی تھی، اب گھر جا رہی ہوں۔ کیا میڈم گھر نہیں پہنچی ابھی تک؟ مجھے معلوم نہیں، شبیر نے کہا۔ میں گھر سے نہیں دفتر سے آ رہا ہوں۔ شبیر احمد کو تشویش لاحق ہوئی کہ آخر کیا بات ہے کہ شگفتہ 12 بجے ہی کالج سے چلی گئی۔ اسے تو شگفتہ کی ایسی کسی مصروفیت کا علم نہیں تھا۔ اس نے جلدی جلدی اپنا کام ختم کیا اور سیدھا گھر کا رستہ پکڑا۔ جب وہ گھر پہنچا تو 2 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے۔ شگفتہ اس وقت تک گھر نہیں پہنچی تھی۔ شبیر سخت پریشان ہو گیا، لیکن اس نے اپنی ماں یا بہن سے اس بارے میں کچھ نہیں کہا۔ وہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے رہ رہ کر یہ خیال آ رہا تھا کہ شگفتہ کسی مصیبت میں نہ گرفتار ہو گئی ہو۔ وہ تنہا گاڑی لے کر جاتی تھی، راستے میں کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اپنی تلاش کا آغاز کہاں سے کرے کہ شگفتہ آ گئی۔ ارے تم، اس نے مسکرا کر حیرت سے شبیر کو دیکھتے ہوئے کہا، آج تم اس وقت کیسے؟ بس ذرا دفتر کے کام سے نکلا تھا، شبیر نے کہا۔ سوچا ذرا گھر تک ہوتا چلوں۔ شبیر کی زبان سے بے ساختہ نکلا۔ وہ کہنے والا تھا کہ وہ شگفتہ کے کالج بھی گیا تھا۔ مجھے تو آج کالج میں بہت دیر ہو گئی، شگفتہ نے اپنا پرس صوفے پر اچھالتے ہوئے کہا۔ آج کے دن آخری پیریڈ کمبخت 1:30 بجے ختم ہوتا ہے۔ شبیر احمد کا سر چکرانے لگا۔ اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ شگفتہ اور جھوٹ۔ شبیر احمد ان دونوں چیزوں کی یکجائی کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ شگفتہ کے الفاظ نے اس کے دل و دماغ کو تہوبالا کر کے رکھ دیا، لیکن اس نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ اس نے شگفتہ سے یہ نہیں کہا کہ وہ اس کے کالج سے ہو کر آیا ہے، اور اسے معلوم ہے کہ وہ تو 12 ہی بجے کالج سے چلی گئی تھی۔ شمتھا ڈیئر، ذرا کھانا نکال دو، شگفتہ نے کہا۔ سچ بہت بھوک لگ رہی ہے۔ جس دن تمہارے پیریڈ 1:30 بجے تک ہوتے ہیں، اس دن تم کالج کی کینٹین سے کچھ منگوا کر کھا لیا کرو، شبیر احمد نے کہا۔ وہ شگفتہ کو مزید ٹٹولنا چاہتا تھا۔ ارے کون کھائے کینٹین کی سڑی بسی چیزیں، شگفتہ نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں ابھی آپ دونوں کے لیے کھانا لاتی ہوں، شمسا نے جلدی جلدی باورچی خانے کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ شبیر احمد بالکل خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے دل و دماغ میں ایک حشر برپا تھا، لیکن وہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی بھی کوشش کر رہا تھا۔ ممکن ہے وہ کسی ایسے کام سے کہیں گئی ہو جس کے بارے میں وہ اسے سب کے سامنے بتانا نہ چاہتی ہو۔ شاید تنہائی میں وہ اسے اس کے بارے میں بتا دے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی کسی سہیلی کے ساتھ اس کے کام سے گئی ہو، کوئی راز نہ ہو اس میں۔ شگفتہ کپڑے تبدیل کرنے چلی گئی اور اس اثنا میں شمسا نے ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا دیا۔ شبیر وہاں بیٹھ کر شگفتہ کا انتظار کرنے لگا۔ ذرا دیر بعد شگفتہ آ گئی اور وہ دونوں کھانا کھانے لگے، لیکن شبیر کو یہ دیکھ کر سخت حیرت ہوئی کہ شگفتہ نے بہت تھوڑا سا کھانا کھایا اور پھر ہاتھ کھینچ لیا۔ کیا بات ہے؟ شبیر نے پوچھا۔ کھاتی کیوں نہیں؟ تمہیں تو بہت بھوک لگ رہی تھی۔ بس، شگفتہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اب پیٹ بھر گیا۔ رات کو شبیر منتظر رہا کہ شگفتہ شاید اس بارے میں اس سے کوئی بات کرے، لیکن اس نے کوئی بات نہیں کی، بلکہ اس نے شبیر سے زیادہ بات ہی نہیں کی۔ وہ لڑکیوں کی کاپیاں جانچنے میں لگی رہی اور پھر سو گئی۔ لیکن شبیر احمد کو اس رات بڑی دیر تک نیند نہیں آئی۔ اسے یہ بات بے حد المناک لگ رہی تھی کہ شگفتہ نے اسے جھوٹ بولا۔ وہ کہیں اور گئی تھی، کہیں اور سے آ رہی تھی، اور اس نے یہ بھی کہا کہ اسے کالج میں دیر ہو گئی۔ شبیر احمد کے ذہن میں متضاد خیالات آ رہے تھے۔ وہ یہ بات تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ شگفتہ اس سے بے وفائی کر سکتی ہے۔ ضرور یہ اس کی کسی سہیلی کا کوئی راز ہے، وہ سوچ رہا تھا۔ شاید اس کی سہیلی کا کوئی چاہنے والا ہوگا اور وہ اس سے ملنے گئی ہوگی اور شگفتہ کو اپنے ساتھ لے گئی ہوگی۔ شگفتہ اپنی کسی سہیلی کا راز مجھے کیوں بتائے گی؟ آخر کیا ضرورت ہے اسے ایسا کرنے کی؟ وہ اپنے آپ کو بہلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کئی بار اس نے سوچا کہ شگفتہ سے اس بارے میں پوچھے، لیکن پھر انجانا سا خوف
ایک نامعلوم سا خوف آڑے آ جاتا۔ اسے یوں لگتا کہ اگر اس نے شگفتہ سے یہ بات پوچھ لی تو ان کی زندگی کا سکون ہمیشہ کے لیے غارت ہو جائے گا۔ وہ رات اور اسے اگلا دن شبیر احمد نے بڑے کرب کے انداز میں گزارا۔ وہ اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا تھا کہ یہ معمولی سی بات ہے اور اس کو اتنی اہمیت نہ دی جائے۔ شگفتہ نے اگر کسی جگہ اپنے جانے کو چھپایا تھا تو اس کی ضرور کوئی معقول وجہ ہوگی۔ اسے خواہ مخواہ کے لیے معاملے کو اتنا زیادہ سنگین نہیں بنانا چاہیے۔ اسی شام محمد نثار صرف تھوڑی دیر کے لیے آیا۔ آج وہ 3 دن کے بعد آیا تھا۔ شمسا اسے دیکھتے ہی کھل اٹھی۔ کہاں غائب ہو گئے تھے جناب؟ شمسا نے کہا۔ آج پورے 3 دن کے بعد شکل دکھائی ہے۔ میں ذرا دفتری مصروفیات میں مصروف تھا، محمد نثار نے کہا۔ رات دیر تک دفتر میں رکنا اور کام کرنا پڑا۔ نثار جلدی چلا گیا۔ آج وہ لوگ کہیں گھومنے بھی نہیں گئے۔ پھر وہ 4 دن کے بعد آیا، ذرا دیر بیٹھا اور چلا گیا۔ اس کے بعد پھر کئی روز گزر گئے اور محمد نثار نہیں آیا۔ شمسا روز شام کو اس کا انتظار کرتی۔ اس کے کان بیل پر لگے رہتے اور جب رات ہو جاتی تو وہ مایوس ہو جاتی۔ اس کے چہرے پر اداسی پھیل جاتی اور وہ خاموشی سے گھر کے کاموں میں مصروف ہو جاتی۔ نثار کے دفتر میں ابھی تک فون نہیں لگا تھا، اس لیے وہ اس سے فون پر بھی بات نہیں کر سکتی تھی۔ کوئی 1 ہفتے بعد ایک شام محمد نثار آیا، صرف ذرا سی دیر کے لیے، اور ایک پیالی چائے پی کر جانے لگا۔ کیا بات ہے نثار؟ شمسا نے آہستہ سے آنکھیں جھکا کر پوچھا۔ آج کل کہاں غائب رہنے لگے ہو؟ کیا ناراض ہو کسی بات پر؟ اس وقت وہ کمرے میں دونوں اکیلے تھے۔ نہیں تو، نثار نے کہا۔ بھلا تم لوگوں سے ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ اصل میں دفتر کے کام۔ رات میں کون سے دفتر کے کام ہوتے ہیں؟ شمسا نے کہا۔ دیر سے آ جایا کرو، ہم لوگ کون سا جلدی سو جاتے ہیں؟ بس آج کل بہت تھک جاتا ہوں، محمد نثار نے کہا۔ اچھا اب اجازت، پھر کسی دن آؤں گا۔ محمد نثار چلا گیا اور شمسا حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جنہیں وہ خاموشی سے پی گئی۔ نہ جانے نثار اتنا اکھڑا اکھڑا کیوں رہنے لگا تھا۔ اس نے اب آنا جانا بھی بہت کم کر دیا تھا۔ دوسرے دن صبح کو جب شمسا اسکول اور شگفتہ کالج جا چکی تھی اور نذیر احمد حسب معمول گھر سے جا چکا تھا، زہرا بیگم نے شبیر سے اس معاملے پر سنجیدگی سے گفتگو کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ خود بھی اس بات سے سخت پریشان تھی کہ محمد نثار نے آنا جانا بہت کم کر دیا تھا اور اب وہ کچھ کھچا کھچا سا رہنے لگا تھا۔ زہرا کو اپنی بیٹی کا بنتا ہوا نصیبہ ایک بار پھر بگڑتا ہوا لگ رہا تھا۔ اسے تو نثار کی طرف سے پورا یقین تھا کہ وہ شمسا سے ہی شادی کرے گا، لیکن نثار کے اچانک بدلے ہوئے رویے نے اس کے دل میں بہت سے شکوک و شبہات پیدا کر دیے تھے۔ نثار اچھی جگہ ملازم تھا، اس کی تنخواہ بھی کافی اچھی تھی، دفتر کی طرف سے گاڑی بھی ملی ہوئی تھی اور مکان بھی، اور پھر وہ شکل و صورت کا بھی بہت اچھا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کسی اور لڑکی میں دلچسپی لینے لگا ہو؟ زہرا اسی اندیشے سے دل ہی دل میں کانپ رہی تھی۔ شبیر، اس نے اپنے بیٹے سے کہا، یہ نثار کو اچانک کیا ہو گیا ہے؟ اس نے ایک دم ہی آنا جانا بند کر دیا۔ کہاں تو یہ حال تھا کہ روزانہ رات کو 10 بجے تک بیٹھا رہتا تھا اور کہاں اب ایک ہفتے تک شکل نہیں دکھاتا۔ میری تو خود سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا بات ہے، شبیر نے آہستہ سے کہا۔ میں نے کچھ دن پہلے شگفتہ سے کہا تھا کہ وہ نثار سے بات کر کے شمسا کے بارے میں کم از کم اس کا اندیا تو معلوم کرے۔ میں آج شگفتہ سے معلوم کروں گا کہ اس نے شبیر سے علیحدگی میں یہ بات کی یا نہیں۔ آخر وہ چاہتا کیا ہے، ہمیں کم از کم معلوم تو ہو۔ شگفتہ سے تو تم ضرور پوچھنا، لیکن ایک بات اور بھی میرے ذہن میں آتی ہے، انہوں نے کہا۔ میرے خیال میں آج کسی وقت تم اس کے دفتر چلے جانا، اسے یہ مت کہنا کہ تم خاص طور سے اس کے پاس آئے ہو، بس صرف یہ کہنا کہ تم ادھر کسی کام سے آئے تھے اور اسے ملنے بھی چلے آئے۔ اس طرح بات بھی بنی رہے گی۔ پھر تم اس سے پوچھنا کہ آخر کیا بات ہو گئی ہے، اس نے آنا جانا کیوں چھوڑ دیا ہے۔ اگر وہ کسی بات سے ناراض ہے یا اسے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے تو دور کرنے کی کوشش کرنا۔ میں نہیں چاہتی کہ یہ رشتہ ہاتھ سے نکل جائے۔ نثار بہت اچھا لڑکا ہے، خدا کرے کہ شمسا کے ساتھ اس کی شادی ہو جائے۔ میں تو ہر وقت خدا سے یہی دعا کرتی ہوں، خدا کرے کہ ایسا ہی ہو۔
شبیر نے کہا، میں آج لنچ ٹائم میں اس کے دفتر چلا جاؤں گا، ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ سے کھل کر کوئی بات کرے۔ شبیر احمد گاڑی میں بیٹھا اور دفتر چلا گیا۔ ٹھیک 1:15 پر وہ دفتر سے اٹھا، گاڑی میں بیٹھا اور نثار کے دفتر کی جانب روانہ ہو گیا۔ ٹریفک کے ہجوم کے باعث اسے نثار کے دفتر تک پہنچنے میں کوئی 20 منٹ لگ گئے۔ اس نے گاڑی اس عمارت کے احاطے میں داخل کی جس میں نثار کا دفتر تھا۔ اسے پارکنگ کی جگہ بالکل آخری کنارے پر ملی۔ اس نے گھڑی دیکھی، اس وقت 1:05 ہوئے تھے۔ بالکل صحیح وقت پر آیا ہوں، اس نے دل میں سوچا۔ نثار اب لنچ کے لیے اٹھنے ہی والا ہوگا۔ وہ گاڑی سے نکل کر باہر آیا اور ابھی اس نے اپنی گاڑی لاک بھی نہیں کی تھی کہ اچانک جیسے اسے سکتا ہو گیا۔ اس کی گاڑی سے کافی فاصلے پر کریم کلر کی مزدا کھڑی ہوئی تھی، وہی نمبر، وہی گاڑی۔ یہ شگفتہ کی گاڑی تھی۔ کریم کلر کی یہ مزدا شادی سے پہلے بھی شگفتہ کے پاس تھی اور اب بھی یہ اسی کی ملکیت تھی۔ شبیر کے دل و دماغ میں ایک ہی جان برپا تھا۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ قصہ کیا ہے۔ کریم کلر کی یہ مزدا جس کو کسی زمانے میں ایک نظر دیکھنے کے لیے وہ بےتاب رہتا تھا، آج اس کے دل پر برچھیاں چلا رہی تھی۔ لا حول ولا قوت۔ اچانک اس نے خود کو سنبھالا۔ اس عمارت میں اور بھی تو کتنے دفاتر ہیں، ہو سکتا ہے کہ شگفتہ کسی اور سے ملنے کے لیے یہاں آئی ہو، لیکن اس کی یہ خود فریبی بھی اگلے لمحے ختم ہو گئی۔ اس نے نثار اور شگفتہ کو دور سے آتے دیکھا۔ وہ دونوں عمارت کے اندرونی دروازے سے نکل رہے تھے۔ شبیر جلدی سے ایک پان والے کی کیبن کے آڑ میں ہو گیا جو قریب ہی تھا۔ شگفتہ اور نثار ہنستے ہوئے اور آپس میں باتیں کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ وہ دونوں بہت ہی خوش نظر آ رہے تھے۔ شبیر احمد نے خود کو گرنے سے بچانے کے لیے کیبن کی دیوار کا سہارا لیا۔ اس کا سر بڑی تیزی سے گھوم رہا تھا، آنکھوں کے آگے جیسے اندھیرا سا چھا رہا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے خود پر قابو پائے ہوئے تھا۔ اس کے ذہن میں آج سے کوئی 2 ہفتے پہلے والا واقعہ گردش کر رہا تھا، جب اس نے شگفتہ کو کالج سے غائب پایا تھا اور شگفتہ نے اس سے جھوٹ بولا تھا کہ وہ کالج میں تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹ گیا تھا، لیکن جو کچھ وہ دیکھ رہا تھا اسے تسلیم کرنے کے لیے، اس کا یقین کرنے کے لیے اس کا دل آمادہ نہیں ہو رہا تھا، لیکن حقیقت بہرحال حقیقت تھی۔